अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नवीद ताज गौरी लॉकडाउन लाइव के साथ आज एपिसोड नंबर 28 और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही हर दिल अजीज, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे दोस्त अली जरियून। अली जरियून का बेसिकली ताल्लुक तो लालपुर फैसलाबाद से है, लेकिन अली जरियून जो है वो इस धरती के बेटे हैं। इस खित्ते में उसी तरह जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, जहाँ जहाँ समझी जाती है, वहाँ वहाँ इनके पढ़ने वाले हैं। मैं अगर ये कहूँ कि सोशल मीडिया यूज करने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं जो अली जरियून के नाम से वाकिफ ना हो, तो ये बात भी बिल्कुल गलत ना होगी। अली जरियून की एक खास बात जो है कि मल्टीलिंगुअल ये पोइट हैं। ये उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में और बहुत से लहजों में, बहुत से तराकीब में, बहुत से जिसे कहना चाहिए कि असनाफ में ये अपनी शायरी कलम बंद कर चुके हैं। अली जरियून के बारे में आप लोग शायद मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हैं, और पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से इनके चाहने वाले मौजूद हैं। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने बहुत से इवेंट्स में, बहुत सारे मुशायरों में इन्होंने शिरकत की, बहुत सी दाद समेटी, बहुत से इनामात वसूल किए। उसके अलावा ये एक बड़े हसास दिल रखने वाले, बड़ा ही एक अपना सोचने वाला दिमाग रखने वाले शख्स हैं, जो बिल्कुल हट के बहुत सी रवायात को, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से माशरे की ऐसी चीज़ें जो साकत हैं, जो जामद हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, कुछ ऐसे मौज़ूआत जिनको टैबू कहते हैं, उन पर खुल के बात करते हैं। अली जरियून ख़ास तौर पर इंटरफेथ और इंटर जो सेक्ट हारमनी है उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, और अपने अशार में, अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में उनको मौज़ूआत बनाते हैं। इसके अलावा माशरे के जो महरूम तबकात हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, उनकी भी भरपूर ये नुमाइंदगी करते हैं। कहने वाले इनको दरवेश भी कहते हैं, फ़कीर भी कहते हैं, और कुछ लोग इनको ढोंगी भी कहते हैं। तो आज हम इनसे ये सारी बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये शायरी के अंदर और चीज़ों के अंदर ये एक दिल रखना, फिर उसके बाद इस दौर में कमर्शियलिज्म के साथ सर्वाइव करना। एक छोटा सा इनका इनिशिएटिव भी है जरियून मतबूआत के नाम से। तो हम ये सारा देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस करते हैं अपना जो वर्क लाइफ है उसके साथ, अपनी शायरी को कहाँ से इंस्पायरेशन लेते हैं, कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इनसे वो जो मुख्तलिफ तबकात हैं, और वो है ना कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। तो अली जरियून जो है वो कभी हम देखते हैं कि कोई एक ग्रुप इनको जो है वो मलामत कर रहा होता है, तो कोई दूसरा ग्रुप इनसे नाखुश होता है किसी और बात पे। तो आज ये सारा मैंने फ्रेमवर्क आपको इसलिए बताया है, मुझे पता आप लोग अली जरियून से दूर नहीं रहना चाहते और सुनना चाहते, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज अली जरियून से उन चीजों के ऊपर बात हो जो शायद इन्होंने कहीं और किसी और जगह नहीं की, तो कैंडिड सेशन हो, इनसे बात हो। थोड़ा सा हम लोग लेट हुए हैं, इसके लिए माजरत है। कुछ तकनीकी मसाइल का हमें सामना था, कल भी और आज भी थोड़ा देर लगी, इंटरनेट के साथ और चीज़ों के साथ ये हो जाता है। तो बहरहाल उस देर की माजरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि अली जरियून की गुफ्तगू और अली जरियून की शायरी आपको इस देरी का, इस कमी को जो भरपूर तरीके से जो है ना वो एहसास नहीं होने देगी। अली जरियून साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू लॉकडाउन लाइव। बहुत मोहब्बत। और नवीद, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और मैं आज यहाँ आपके साथ और बहुत से सुनने वालों और देखने वालों के साथ जुड़ा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने देखे हैं, जो दोस्तों के साथ आपका मुकालमा रहा है, और वो बहुत सारा लोगों ने देखा है, बहुत सी तादाद, एक कसीर तादाद है आपके देखने और सुनने वालों की। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ और एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। पहले आपके नाम से शुरू कर लेते हैं। ये आपका असली नाम है या कलमी नाम है अली जरियून? ये मेरा कलमी नाम है, और ये मैंने जब शायरी आगाज़ हुआ था इसका 90 की दिहाई में, 1998 में मैंने शेर कहने का आगाज़ किया था, और 99 के आखिर में मैंने अपने लिए ज़रियून जो तखल्लुस है तो वो मैंने उसको कर लिया था। और उसके बाद से लेके अब तक मैं अली ज़रियून से ही शेर कह रहा हूँ। इससे मतलब मेरी गज़लें जो हैं वो छपी भी हैं, और जो 1999 से बाकायदा मतलब ये हिस्सा है यहाँ पर। सही। अच्छा, आपका जो 99 की आप बात कर रहे हैं, आपने एक जगह एक इंटरव्यू में भी मैंने आपके पढ़ा था कि आपने 99 से ये आगाज किया शायरी का। तो मैं लोगों को ये बताता चलूं कि अली जरियून इंतहाई कम उम्र है। ये अपने हुलिये की वजह से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितने सीनियर शायर हैं, लेकिन ये और अपनी जो ज़ाहिर है शेरों में तो पुख्तगी है, लेकिन बहुत टीन एज में इन्होंने शुरू कर दिया था। तो अली, ये बताइए कि ये अली को जरियून किसने बनाया? यार ये बहुत खूबसूरत सवाल है। ये इसमें जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो उस वक्त मैं एक अच्छे तखल्लुस के
اس کے تلاش میں تھا کہ تخلص جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. تو میں مختلف چیزیں پڑھ رہا تھا. اس میں نے لغات کا بھی مطالعہ کیا، اور خیر کتابیں پڑھنے کا تو بچپن سے یہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس وقت بھی کتابیں پڑھ رہا ہوں. کچھ نہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ناولز پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر اسلامی کتابیں پڑھی، پھر اور بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ایک نام تھا زریون، یہ مجھے بہت مختلف لگا. مجھے بہت جو ہے اس سے مطلب لگا کہ یہ کچھ الگ ہے. اس کے اندر اس کا جو معنی تھا اتنا خوبصورت ہے. اس کے دو تلفظ تھے، ایک زال کے ساتھ اور ایک زے کے ساتھ. زال کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے سورج مکھی اور سبز و خرم، اور جو زے ہے اس کا معنی ہے سونے جیسا، سنہرا، روشن، چمکدار. تو وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے اس کو پھر علی زریون جو ہے وہ شعر میں نے کہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا علی زریون اور میں ہو گیا علی زریون. تو بس وہ ایک واہ. چیز سی تھی. تو اس کو پھر بعد میں پھر 2004 میں مجھے پتا چلا کہ یہ جان صاحب کے بیٹے کا بھی نام ہے، لیکن تب تک میری پنجاب کی سطح تک اور بہت جو سطح تک میری پہچان ہو چکی تھی. تب تک تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جان صاحب کے بیٹے کا نام ہے. جب ان کی کتاب آئی ہے یعنی، اور اس میں وہ نظم آئی ہے درخت زرد، تو جب اس میں یہ پڑھا تو پھر پتا چلا کہ یہ جان صاحب کے بیٹے کا بھی نام. اس کے بعد بہت سے لوگوں کو لگا کہ شاید یہ جس زریون کا وہ ذکر جان صاحب کر رہے ہیں یہ میں وہی ہوں، لیکن پھر بعد میں لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ ایسا نہیں. ہاں یہ شاید اچھا ابھی بھی لیکن اگر آپ گوگل بھی کریں نا، اگر آپ گوگل بھی جی کریں جی ابھی بھی کریں تو لوگ آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ جان ایلیا کے جو ہے نا وہ برخودار ہیں. لوگ ابھی بھی آپ کو منسوب کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ویکیپیڈیا پہ، اور ویکیپیڈیا پہ تو نہیں ہے، کچھ اور جگہوں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. وہ چونکہ نام کا ایک ہے سلسلہ، تو اس وجہ سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں. جان صاحب میرے لیے بہت بہت محترم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان کی شاعری سے متاثر نہیں ہوگا. تو باقی یہ کریکشن ضرور ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی چیز نہیں. چلیں بہت اچھا کیا، میرا خیال ہے لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا. اچھا زرین میں آپ کو نا ایک فارمیٹ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جی جی ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے ماشاءاللہ اگر کچھ تھوڑا بہت ہمیں دیکھا ہے خاکسار کو، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لائیو ہے، یہ بیسکلی آپ کا شو ہے، میرا نہیں ہے. میں تو صرف ایک برج کرتا ہوں. اور اس کی ہاں جو ہاں دوسری خاص بات یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، سوال آتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً سارے پڑھنے کی، ڈسکس کرنے کی، آپ کے ساتھ ان کے سوالات اور آپ کے سامنے رکھنے کی، تاکہ آپ ان کا آنسر کرنا چاہیں تو آپ آنسر کر سکیں، ان کے کمنٹس کا، ان کے سوالات کا، چیزوں کا. لیکن آج تھوڑا سا میں لوگوں کو تھوڑا سا مطلب ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی بہت ہیوج فین فالوئنگ ہے، اور ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور مطلب درجنوں میں کمنٹس آ گئے ہیں. تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید میں تھوڑے سے کمنٹس جو کچھ کامن ہو، سملر ہو، میں مس کروں. تو لوگ تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں، جی اب میرا کمنٹ رہ گیا، میرا سوال رہ گیا. تو میں آپ کی وساطت سے تھوڑا سا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو مطلب کچھ نہ کچھ اپنا نا، کیونکہ اتنے سارے کمنٹس تھوڑا سا لینا مشکل ہو جائے گا. بہت سارے لوگ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کا میں مطلب اپنا ڈسپلے نہیں کرتا. اور مرزا عائشہ ہیں انڈیا سے، الیانو خان ہیں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور اور محمد شعیب صاحب نے کہا ہے کہ علی زرین کچا پھیکا با وزن شاعر. یہ کچا پھیکا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے دوست؟ میرے دوست تو نہیں ہوں گے خیر یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور باقی اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ میں کبھی بھی میں ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا ہوں. کیونکہ جس شاعر کے بارے میں اختر عثمان کے کامنٹس ہوں، جس شاعر کے بارے میں ظفر اقبال کے کامنٹس ہوں، جس شاعر کے بارے میں شمس الرحمان فاروقی کی بات ہو، جس کے بارے میں حمزہ اسلام زد صاحب بات کر چکے ہوں، افتخار عارف صاحب بات کر چکے ہوں، تو یہ حضرت جو بھی ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. ان کا یہ کمنٹ بتا رہا ہے کہ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ پوئٹری اور عروض اور اینی تھنگ. تو میں کیا کہوں گا اس کے اوپر. اچھا آپ نے نا اس چیز پہ مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ میں جو بھی چیز آتی ہے میں سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں تو آپ مائنڈ اپنا نہیں کرتا ہوں، میں مائنڈ نہیں ٹھیک، کرتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کھل کے کھیلیں، میرے شو میں سب کھل کے کھیلتے ہیں. بہت سارے آپ کو سلیم خلیل صاحب آئے ہیں، مرشد کہہ رہے ہیں مرشد آپ کو. اور وسیم ساحل قریشی نے سلام بھیجا ہے، حسن نظر نے سلام بھیجا ہے، نون یہ عدن آئے ہیں، انہوں نے آپ کو آداب. اور دبئی سے وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، نون یہ عدن. اور توصیف اسلم بدر ہمارے دوست ہیں، خود بھی شاعر ہیں، یہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. بہت سعدیہ نذیر ہیں، مطلب بے تاشا نام ہے، سیم موتیا، احسان علی ملک، اور سمیہ اسلم آئی ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اچھا، اور آپ کی بات کے شکریہ، جواب، بہت آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے الیانو خان کہہ رہے ہیں کہ جلنے والے کا منہ کالا. جناب میں چونکہ ان باتوں کا میں اس لیے بھی برا نہیں مانتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیسا شاعر ہوں.
मैं अपने आप को एक तीसरी आंख से पढ़ता हूँ और देखता हूँ। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है और खुश फहमी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो मतलब ये बार अगर आप मेरे बारे में मुझे ये कहें कि ये वजन में नहीं है, तो अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है तो वो यकीनन शायरी की अलिफ बे से भी आशना नहीं है। उसको चाहिए बिल्कुल कि शायरी पढ़े ताकि उसको पता चले कि वजन क्या चीज होती है। तो ऐसी बातों को आप ले भी नहीं, मतलब ये बातें किसी खाते में भी नहीं, कोई बिल्कुल काम सही, की बिल्कुल बात। सही। मैंने उनके बाकी कमेंट इग्नोर कर दिए। इंडिया इंडिया से आपके लिए सलाम आया पर प्रतिशत त्यागी कह रहे हैं, अली भाई लव फ्रॉम इंडिया, पागलों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, पूरा इंडिया आपसे बेहद प्यार करता है। सर सर बहुत ये शुक्रिया। भारत से बहुत से दोस्त प्यार करते हैं और जितनी मोहब्बत मुझे भारत से मिलती है मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का। समिया असलम भी कह रही हैं कि एक मीठा और सच्चा शायर है, और ऊपर भी बहुत से आपकी मोहब्बत में आपकी बात के बाद पैगामात आ रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया का मुझे थोड़ा सा चलें, आपने छेड़ दिया, बताएं इंडिया के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी कब से हुई और कैसे ये इसका सिलसिला। सर भारत में मेरा जो वो अंदाजे बयां का जो मुशायरा अभी दुबई में हुआ था, तो उसके बाद से लेके अब तक जो है भारत में मुझे ज्यादा लोग जानने लगे हैं। उससे पहले जानते थे लेकिन वो अदबी हलकों के लोग थे, अवाम शायद उस तरह से नहीं जानती थी। लेकिन अब जो वहां पर जो मुझे जाना पहचाना जाता है वो यूट्यूब के जरिए उन्होंने मुझे सुना और पढ़ा और देखा। बाकी फेसबुक पे तो मैं 2008 से हूँ, लेकिन अब वहां पर जो बात है वो उस मुशायरे के बाद से है। और अब तो कसीर तादाद है, एक बच्चों की, नौजवानों की, बड़ों की, बॉलीवुड से, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो शेर पढ़ते हैं, लगाते हैं शेर और वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि यार यहाँ बहुत से चाहने वाले हैं आपके। तो ये उसके बाद हुआ है सारा। उमैर राव साहब आए हैं, फरमाइशें भी आनी शुरू हो गई हैं। ये सरवत को पढ़ती हो, ये 2 लोगों ने 3 लोगों ने फरमाइश ऑलरेडी कर दी है कि जरूर भाई अपनी पहली गजल से आशनाई करवा दें, जो जिंदगी की पहली गजल। पहला सवाल इनका ये है। दूसरा, उन्होंने सरवत को पढ़ती हो कहा, जी वो कब लिखी थी और सरवत साहिबा से मुतासिर हैं आप, ये उनका तीसरा सवाल है। तो एक ही सांस में उन्होंने 3 सवाल उमैर राव साहब ने ठीक पूछ है, लिए आपसे। अच्छे सवाल है, ये अहम सवाल है। जो मेरे पहले शेर थे वो, उसका शायद मुझे एक दो शेर याद होंगे। और आज वैसे सुनने वालों में बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं, ये समी असलम हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, ये खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मुझे खुशी है और इनका बड़ा पन है कि ये मुझ जैसे एक आम से बंदे को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का। और ये क्या नाम बताया आपने जिनका सवाल है? उमैर राव साहब वो कह रहे हैं, उनके 3 सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। पहली गजल, दूसरा जी सरवत को पढ़ती हो, तीसरा वो कह रहे हैं ये कब लिखी थी और सरवत साहबा से क्या आप मुतासिर हैं। ये अच्छा तीसरा सवाल है इनका। अच्छा। जो मेरे पहले शेर थे वो ये हैं कि दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूं, अभी तो मेरे पर निकले हैं। वाह। ये मेरे पहले दो शेर थे और ये अभी भी मेरे पहले यही है। मैं ही समझता हूँ कि यही अभी मैं यही हूँ। और सरवत ये मैंने कब लिखी थी? ये 2014 में मैंने कही थी गजल, फिर 2015 में मैंने सुनाई और उसके बाद से लेके अब तक हर जगह पे जो है वो ये सुनी जा रही है। मैंने जब ये गजल कही थी तो ये मेरे उमूमी मिजाज से बहुत हटके थी। जो शायरी मैंने की है वो बहुत रिवायती और खालिस असील तरह की शायरी है। जो शायर हजरात मुझे जानते हैं मुझे उस शायरी से जानते हैं जिसमें फारसी रदीफे हैं, अरबी तरकीब हैं, अरबी फारसी और सारा, मतलब उन्हें पता है कि मैं किस कैनेडे का शायर हूँ। जब मैंने ये गजल कही तो वो मैंने अपना पिछला जितना भी बनाया हुआ था सब मैंने उसको उसको मैंने पीछे कर दिया था। वो एक डिलीट कर ऐसी, दिया इन्हें। नहीं मतलब कह लें कि एक तजुर्बा था मेरा कि यार इस तरह से सही। भी शेर होना चाहिए। तो वो जब, हालांकि उस वक्त भी मैं कम मशहूर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 साल से तो मैं स्क्रीन पे मौजूद हूँ। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन वो एक तजुर्बा था कि यार एक सहल अंदाज में भी बात होनी चाहिए। वो मैंने अपने लिए किया था, किसी के लिए नहीं किया, या मुझे अच्छा लगा। तो बस उसके बाद फिर वो सिलसिला जो था वो उस गजल ने सॉरी माजरत, अपना जो है वो काम किया और बहुत से दोस्तों तक वो गई चीज और जाती गई अभी भी जो है। और ये सरवत साहिबा नहीं है, ये शायर हैं सरवत हुसैन, इनका ताल्लुक अच्छा। कराची से है। सरवत हुसैन साहब के लिए मैंने ये ट्रिब्यूट किया था कि तुम सरवत को पढ़ती हो। तो जो सरवत हुसैन को जो बंदा जो लड़की पढ़ती होगी तो मेरे लिए वो बहुत अमेजिंग बात है। सरवत हुसैन बहुत अच्छे शायर थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम था वो। कराची में ताल्लुक था उनका और मलीर में वो दफन हुए और वो भी इसी तरह नजरअंदाज हुए बहुत से लोगों का। तो मुझे ये भी क्रेडिट जाता है कि सबसे पहले मैंने जो है वो सरवर साहब का वो जिक्र इस तरह से किया,
پھر میرے بعد میرے بہت سے جونیئرز نے اور ہم اسروں نے بھی سرود کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ اس وقت سب سے پہلے ایک آواز فیصلہ آباد سے اٹھی تھی جس نے یہ کہا کہ تم سرود کو پڑھتی ہو. تو یہ عمیر رہو، یہ سرود صاحبہ نہیں ہے، یہ سرود حسین صاحب ہیں جن کی شاعری آپ ریختہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. واہ زبردست. میرا خیال ہے کہ یہ آج آپ نے اور اچھا کیا. آپ کے لائل پوری اور ہمارے بڑے پیارے دوست حسن میں راج آئے ہیں اور ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات- حسن بھائی السلام علیکم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بچپن سے آپ کے شعر یاد کرتا رہا ہوں. جی جی یہ بالکل. کس کے بچپن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرے بچپن کی بات ہو رہی ہوگی، ظاہری بات ہے. میں جب سے یہ اس وقت چھوٹے سے ہوگی جب میں شعر کہہ رہا ہوں. مطلب میں اس وقت 15 سال کا لڑکا تھا. اب تو بھائی میں بندہ ہوں پورا، تو جونیئر تو نہیں ہو گیا ہے. تو یہ ہے تو ہمارا کی محبت ہے. نہیں حسن بھائی بہت شکریہ. حسن بھائی ذرا چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں طریقے سے. انان ہاں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ طبیعت میں ذرا سی گرمی ہے مگر وہ آدمی ہیرا ہے. جناب ہیرا ہوتا ہی گرمی سے بنتا ہے ہیرا میرے خیال میں. باقی اس پہ کوئی شعری شکل میں روشنی تو یہی ڈال سکتے ہیں. اچھا میری ویورز ایک خامی یہ ہے کہ مجھے بہت سارے شعر یاد نہیں رہتے، اس لیے میرے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ میں مطلب شعر پڑھ کے ان کو ان کے جو ہے نا ان کے سامنے اس کے تو بات کروں، مجھے مفہوم یا وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. وہ ایک ان کا بڑا خوبصورت ایک وہ شعر تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو علی زریون ہے بھائی، اس کی گلی کا تو بچہ بھی مصرع منہ پہ مارتا ہے. یہ آپ کی جو یہ گرمی ہے اور یہ جو مطلب ٹکا کے جو یہ حملہ ہے، گولا داغ دیتے ہیں اشعار میں بھی، یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ اگریشن کیوں آپ نکالتے ہیں چیزوں؟ چونکہ میں تہذیب کو مانتا ہوں، ایک مہذب آدمی ہوں، اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا. میں اپنی وال پہ، میں کسی کی وال پہ یا کسی شخص کو عام زندگی میں بھی میں گالی یا گلوچ یا لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک ڈومین ہے. آئی ہیو اونلی ون ڈومین، دیٹس پوئٹری. سو ٹھیک ہے. شاعری کے اندر میں سب کچھ ہوں. یہاں پر کوئی مجھے نہیں روک سکتا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. نو، آئی ہیو دس اور دس از مائی اونلی ڈومین. سو اس کے اندر میں پھر وہ سب کچھ ہوں کہ جو میں عام زندگی میں نہیں ہو سکتا. میرے پاس ہونے کے اظہار کے لیے اس چیز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر اس میں بھی میں اپنے جذبے کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں تو پھر مجھے شاعری نہیں کرنی چاہیے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میں جو بھی سماج سے میں چیز لیتا ہوں، جو آج تک میرے رستے میں رکاوٹیں آئی ہیں، جو منافقتیں میں نے سہی ہیں، جو دکھ میں نے بھوگے ہیں، جو خوشیاں میں نے کشید کی ہیں، وہ میں نے سب شاعری کا حصہ بنایا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں. تو وہ جو آپ سنتے ہیں کہ وہ جو ایک لہجے میں ایک چیز آتی ہے، تو وہ میرے مزاج کا بھی حصہ ہے. لیکن میں نے شعر میں بھی کہا تھا کہ میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے، منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. تو سر یہ ذرا اس تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. یہ والی جو آپ کی غزل ہے، یہ اس کے باقی اشعار بھی بڑے خوبصورت جی ہیں. یہ ذرا اگر تھوڑا سا ہدیہ کر دیں ہمیں جی بھی. جی. ہاں، یہ تھا کہ جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں، واہ. میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں. یہ میں نے 2010 میں یہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے یہ غزل. 2010 میں یوٹیوب پہ ایک فیصل آباد میں مشاعرہ ہوا تھا، تو اس میں بہت پہلے مجھے بلا لیا گیا تھا. تو وہ بھی شاید ایک بڑی محبت تھی بلانے والوں کی. انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا جلدی پڑھ کے فارغ کرواؤ. تو میں گیا اور میں نے وہاں پہ صرف اپنی ایک نظم، میں نے غزل نہیں سنائی تھی، میں نے نظم پڑھی تھی. میں آپ اپنا اوتار ہوں، وہ میں نے نظم پڑھی. میں پڑھ کے نیچے آ گیا. پھر وہ مرتضیٰ برلاس صاحب نے اسٹیج سے مجھے کہا کہ نہیں واپس آؤ اور غزل سناؤ. وہ مجھے جانتے تھے، ان کی محبت بڑا پن ہے. تو پھر میں نے یہ غزل وہاں پڑھی. تو پھر بعد میں اس زمین میں میرے بہت سے سینئر شاعروں نے بھی غزلیں کہیں، اور بہت سے دوسرے دوستوں نے بھی غزلیں کہیں. اس کے کچھ شعر ہیں کہ جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں، میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں. اور میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے، منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. اور یہ میری آنکھ میں بھڑکے تو پھر ہٹاؤں گا، ابھی میں آگ سے نظریں ہٹانے والا نہیں. سنے قبیلہ کوفی دلاں، مقرر سن، علی کبھی بھی ہزیمت اٹھانے والا نہیں. تو یہ اس کو واہ کچھ شعر واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا آپ نے علی کا استعمال کیا. واہ 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 واہ. کیا بات، کیا بات. سر بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں، میں کیسے ان میں سے پک اینڈ چوز کروں؟ مطلب اپنا سینکڑوں اب کمنٹس ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ نے ہدا... بھیجا ہے تو بھیجنا تو آپ کو پڑے گا نا. اب آپ بھگتے ہیں اب. نہیں 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 نہیں، ہم کوشش کریں گے انصاف کریں لوگوں کا.
تو ہدایت شاہ کہہ رہے ہیں خوبصورت محفل علی ضریون ایک سچا شاعر اور پکا دوست ہے. اور محمد عمیر راؤ کہہ رہے ہیں پلیز ریکٹیفائی اٹ، میں نے سروت صاحب ہی لکھا ہے، میں نے بھائی کی غزل کے بعد 2016 میں بہت پڑھا ہے سروت کو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے سروت کو بہت پڑھا ہے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے اب مس کمیونیکیشن ہے کہ انہوں نے ٹھیک لکھا تھا لیکن تم نے صاحبہ پڑھ دیا تو مجھے پوری وہ بات کرنی پڑی. ان کو پتا تھا کہ وہ چلے اچھا صاحب ہی ہے، ہے. اچھا ایک بہانے جو ہے نا وہ کام ہو گیا. اچھا وہ ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے آئی میٹ سروت حسین آئی سوسائڈل، انہوں نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی تھی. ایک صاحب نے یہ بھی لکھا. تو یہ آپ نے ان کا ذکر کیا، ٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی فرمائش بھی ہے. تو یہ ذرا سروت صاحب والی سروت کو پڑھتی ہو یہ غزل بھی ہمیں ہدیہ کر دیں، کیونکہ مجھے بہت لگتا ہے سارے کہ لوگ یہ مجھ سے پہلے شاید تم اتنے زیادہ انکمفرٹیبل نہیں ہوئے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم ایزی ہو جاؤ، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، ٹیک پیچھے کمر لگا لو ایسے سکون سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایزی رہو، تم کچھ نہیں ہوتا. نہیں. وہ جو غزل ہے مجھے تھوڑا سا پریشر ہے کہ کمنٹس جو بہت سارے آ رہے ہیں میں کس کو کیٹر کروں، بات کہیں اور چلی جاتی ہے، کمنٹس ابھی آئی جا رہے ہیں اور آپ کے جو سوال ہیں آپ مجھ سے وہ سوال کریں. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، دوست تو آتے جاتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے جائیں گے. تو اگر میں یہ غزل اینڈ پہ سنا لوں تو کیسا ہے؟ مطلب یہ بات آپ کر کی رہے ہیں مرضی میں ابھی. آپ کی مرضی چلے آپ میں کی وہ بھی مرضی انہوں نے کہا ہے کہ میں سنا دیتا ہوں کہ تم سروت کو پڑھتی ہو، کتنی اچھی لڑکی ہو، بات نہیں سنتی ہو کیوں، غزلیں بھی تو سنتی ہو، کیا رشتہ ہے شاموں سے، سورج کی کیا لگتی ہو، اور مصروں میں باتیں کرنا تم آسان سمجھتی ہو، میں تو جیتا ہوں تم میں، تم کیوں مجھ پر مرتی ہو، کیا رشتہ ہے شاموں سے، سورج کی کیا لگتی ہو، کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو، کافی ہو ملتان کی تم اور زریون کی مستی. کیا بات. ساتھ ہی ہمارا قاضی آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کس نے جینس کری ممنوع. اچھا اس پہ میرا ایک بڑا سوال تھا. یہ ایک جو یہ جینس کری ممنوع ہے یہ ایک شعر تو ہے ہی اور لوگ اسے بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، چیزیں ہوئی، ان میں یہ آپ کا جو مصرع ہے اور یہ شعر ہے یہ پلے کارڈز کے اوپر ہم نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر. تو لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو تو مطلب یہ معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا گیا خواتین میں. ہم نے نس سے لے کے اور کراچی تک یہ اپنا ڈسپلیس کا دیکھا. اس شعر کی تحریک کیا تھی؟ اور یہ جو ایک خصوصاً آپ خواتین کے حق کے اوپر ان کی رسپیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہ میرا اس سلسلے میں تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں، اس نظریے کو بھی ایکسپلین کر دیں اس کے بہانے. یار نظریہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کسی کا نقاب اترواتا ہے زبردستی تو میں حجاب پر بات کروں گا کہ کس کی ضرورت ہے کہ حجاب اتروائے، پہنو، تمہیں حق ہے. اگر آپ کسی کے جینس پہننے پہ اعتراض کریں گے، کسی کے لباس پہ اعتراض کریں گے، اور میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ لڑکیاں جینس پہنتی ہیں تو ہم پرووک ہوتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، ہم کسی برے کام کے لیے پرووک ہوتے ہیں، لائک ریپ کے لیے، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں. تو یہ اگر جینز نہیں پہنیں گی تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. تو مجھے وہ چیز بڑی عجیب لگی کہ اس کا کیا تعلق ہے یار. مطلب اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ انسان کی اپنی ذہنی خباثت ہے کہ وہ کسی کے لباس کو دیکھ کے اور اس کے اندر وہ سمجھے کہ یار اس طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ لباس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے چیزوں کے اندر، لیکن سب سے پہلے آپ کی سوچ ہے. تو اس سوچ کے خلاف ایک بات تھی کہ لباس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ نہ پہنے وہ نہ پہنے. تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مت محدود کریں، آپ کا جو بھی چاہتا ہے وہ آپ پہنیں. اور باقی کیا بات دوسری بات تھی؟ باقی میں کہا تھا کہ یہ بہت پاپولر ہوا یہ جو سلوگن تھا یہ آپ کا سارا. اور دنیا بھر میں سنا گیا بہت سا، بلکہ دلی میں بھی اس کو بہت چاہا گیا، اور دلی میں تو بہت بچوں نے بڑا پسند کیا اس کو، پاکستان میں بہت پسند کیا گیا، پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو جو ہے وہ، کیونکہ سادہ سی بات تھی، دو مصروں میں ایک سادہ سی بات تھی، تو لوگوں نے اس کو پسند کیا، ان کو اچھا لگا. تو میں خوش ہوں اس بات پہ کہ ایک اچھا پیغام جو ہے، ایک میسج جو ہے وہ کم از کم گیا ہے. تو اس میں عورت کی رسپیکٹ ہے. مطلب جو لوگوں نے جن لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے شاید انہوں نے سمجھا نہیں اس چیز کو کہ اس شعر کا مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ بھائی لڑکا جینز پہنے یا لڑکی جینز پہنے، کسی کے جینز یا لباس پہننے پہ آپ اعتراض مت کریں، کردار سے بات ہوتی ہے. تو یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہو یا میں مکمل ایک باشرح حلیے میں نظر آؤں گا تو میں بہت اچھا انسان ہوں گا.
ضروری نہیں ہے, یہ تو اللہ سے ہی بہتر جانتا ہے, اس میرا عمل بتائے گا کہ میں کیسا ہوں. یا آپ اگر کلین شیو ہیں تو میں آپ پر اعتراض کر دوں کہ بھائی تم نے شیو کیوں بنائی ہوئی ہے, داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے, تو یہ سب چیزیں غیر ہے, ہمیں انسان کو اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے. صحیح. اچھا، اور کچھ فرمائشیں آ رہی ہیں، اور لیکن اس سے پہلے کمنٹ ایڈ کر لیتے ہیں. مرزا عائشہ یہ انڈیا سے ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اوپن مائک کلچر سے جو شاعری خراب ہو رہی ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں، صرف کافی ملا دیتے ہیں، اور یہ لوگ تو ٹور کر رہے ہیں، پبلش کروا رہے ہیں پوئٹری کو. میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں، وہاں کا مجھے جی, پتا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے ایسے کرنا؟ مطلب یہ تک بندی اور قافیہ بندی. اوپن مائک کا جہاں تک سلسلہ ہے, میں کسی ایسے ایونٹ میں گیا نہیں ہوں ابھی تک, بھارت میں نے دیکھے ہیں, اور وہاں اوپن مائک میں جو میں نے باتیں جو شاعری سنی ہے اس میں عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ ایسی ہی ہے. وہ بہت نوجوان بچے بچیاں ہیں, ان کو قافیہ ردیف کا نہیں پتا, لیکن ان سینس آپ دیکھیں تو وہ اچھا عمل ہے کہ وہ کم از کم شاعری کو ترویج مل رہی ہے, وہ لوگ شعر کہہ رہے ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ کوئی اچھا استاد ان کو مل جائے, کوئی اچھا پلیٹ فارم مل جائے جہاں وہ سیکھیں بھی, تو اگر وہ سیکھ کر اوپن مائک پر آئیں گے تو پھر تو کیا بات ہے. میں اس کے حق میں ہوں, اوپن مائک کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان بچوں کو چاہیے کہ وہ شاعری پڑھیں اور سیکھیں, اور اس کے بعد پھر وہ اوپر آئیں. چلے، سیکھنے کی آپ نے بات کی، آپ کے جو شاعری کا سفر ہے اس کے سکھاؤ میں آپ کے استاد کون ہیں یا کون کون ہے؟ میں نے باقاعدہ تو کسی سے نہیں, اصلاح تو میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں لی ہے, اور باقی میں پڑھتا رہا ہوں, اور شاعری میں نے پڑھی ہے بہت, روایت کا میں نے بہت مطالعہ کیا ہے. میر صاحب, آئی لو ہم. میر صاحب جو ہیں وہ تو کمال ہیں, میر صاحب تو سبحان اللہ. اور عام طور پہ لوگ میر کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت اداسی والے ہیں, گریا زاری بہت ہے, عاجزی بہت ہے, لیکن میر کا لہجہ بھی جہاں پر آتا ہے تو بہت دبنگ آتا ہے, وہ جو ان کے اندر کا ایک جلال ہے وہ نظر آتا ہے. تو جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے میں نے سیکھا ہے. آپ روایت پڑھیں, اچھی شاعری روایت پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی. نصفی کو پڑھیں آپ, غالب کو پڑھیں آپ, میر کو پڑھیں, آتش کو پڑھیں, ان کے ساتھ ساتھ, اور یہ بہت ڈفرینٹ طرح کے شاعر ہیں سارے, ایک رنگ اور ہے, ایک رنگ اور ہے, تو جب آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو پھر آپ کا سٹینس جو ہے اتنا ہی اچھا بنے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو سارا آپ نے کلاسک شعرا کا نام لیا اور سارا کچھ ہے، تو آپ نے بھی پچھلے دن ایک پوسٹ بھی لکھی تھی، آپ نے صاحب کا، سلیم کوثر صاحب کا آپ نے ذکر کیا جی کہ آپ ان سے بڑے متاثر تھے اور سارا کچھ تھا. تو وہ آپ کے استاد نہیں رہے یا صرف آپ کو ان سے ایک فین کا رشتہ تھا اور آپ نے پوری ایک جی, کہانی ان سے ملنے کی، ملاقات کی؟ استاد تو نہیں رہے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میرا کبھی میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ایسا نہیں سمجھتا, لیکن کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا. میں شروع سے ہی جب سے میں لکھ رہا ہوں, اس میں ہمارے شہر کا جو بڑے نام ہے, انجم سلیمی, مقصود وفا, ثناء اللہ ظہیر صاحب, یہ جانتے ہیں کہ مطلب ان کے سامنے میرا سفر شروع ہوا ہے, یہ میرے سینئرز ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ میں نے اس طرح سے میں آیا ہوں. یا میں نے چاول کھائے ہیں, اس کے بعد سے میرا گلا جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہے. تو کوئی بات. وہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کس طرح سے مطلب سارا ہے. سلیم کوثر صاحب کی شاعری میں اس وقت پڑھتا تھا, جوان صاحب کی, سلیم بھائی کی, تو مجھے بہت پسند تھے. تو میں جب کراچی گیا تو میں اس وقت کسی کو بھی نہیں جانتا تھا, تو اس وجہ سے میں جا کے ملا کہ مجھے ان سے ضرور ملنا ہے, تو اس وجہ سے میں ان سے جا کے ملا تھا. باقی استاد تو سبھی ہیں, جو اچھا شعر کہہ رہا ہے تو وہ استاد ہی ہے بھائی, اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہیں. باقی جتنے میرے سینئرز ہیں میں ان کو اپنا استاد ہی مانتا ہوں. اچھا، یہ انسپائریشن جو ہے آپ کے، آپ اپنے آپ کو بیسیکلی نظم کا شاعر کہتے ہیں یا غزل کا شاعر کہتے ہیں، اور انسپائریشن جو ہے آپ کی کہاں سے ڈرا کرتے ہیں؟ کوئی غزل نظم کا شاعر نہیں ہوتا, سب شاعر ہوتے ہیں. جو شاعر ہے وہ شاعر ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی میں بس نظم کا شاعر ہوں یا میں غزل کا شاعر ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نظم کہنا خاصا مشکل کام ہے, غزل کہنا اس سے بھی مشکل کام ہے. بہت مشکل امر ہیں یہ دونوں. ایک خاص ریاضت کے بعد آ کے آپ کسی بھی چیز پہ کمانڈ حاصل کرتے ہیں, آپ کا مصرع بنتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کہیں گے. مجھے ذاتی طور پہ دونوں میں لطف ہے, لیکن غزل میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ میرا مراقبہ ہے اور نظم میری دھمال ہے. نظم میں کھل صحیح. کے کھیلتا ہوں, جو میرا کا موضوع ہے یا انداز ہے اس انداز میں آتا ہوں. غزل کی اپنی پابندیاں ہیں, اس میں قوافی کا ہونا, ردیف کا ہونا, اور بہت ساری چیزوں کی چیز ہوتی ہے. تو مجھے دونوں میں لطف آتا ہے, کسی ایک میں نہیں, میں دونوں میں مزہ لیتا یوشا منیب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جان ایلیا کی شاعری پر ضرور کچھ گفتگو کریں، اور پیچھے بھی کچھ لوگوں کے سوالات آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جان ایلیا کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اظہار خیال کر دیں، تو کچھ دو لفظ اگر. ہوں. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں
ये जॉन साहब के भतीजे का घर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और मैं यहाँ पर इस वक्त बैठा हूँ। जॉन की फैमिली है, जॉन का ख़ानदान है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जॉन साहब को अभी तक दरियाफ्त किया ही नहीं गया। जॉन साहब को भी दरियाफ्त नहीं किया गया है। अभी उनके कलाम पर गर्द है, उन चीज़ों की गर्द है कि जो लोगों ने फैलाई हुई हैं। उनका हुलिया, उनका रहना सहना, उनका ज़िंदगी में बर्बाद हो जाना, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़ाया हो जाना, उनकी शराब नोशी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभी इस पर गर्द है। जब ये चीज़ें हटेंगी तब नीचे से जॉन का असल कलाम सामने आएगा। ठीक है, अभी तक जॉन पर कोई संजीदा गुफ्तगू हुई नहीं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। जॉन पर गुफ्तगू करने के लिए आपका सिर्फ शायर होना ज़रूरी नहीं है, आपका साहिब इल्म शायर होना बहुत ज़रूरी है। जॉन कुछ छोटी शय नहीं है। ये कोई मुझे कॉल बीच में आ रही है, पता नहीं अब क्या है। एक सेकंड रुकिए। हेलो भाई, मैं लाइव हूँ, इसलिए आप मुझे कॉल करके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं लाइव हूँ, तो आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा। ओके जनाब। हमारे दोस्त आए मैंने हैं अली हमीद, लेकिन मैं उनका डिस्प्ले कर देता हूँ। आप अपनी बात जारी रखिए जॉन साहब के ऊपर। आप तो जॉन साहब के बारे में जैसे मैंने अर्ज किया कि जॉन साहब के यहाँ फिक्री, उनका जो तफक्कुर है, उनके यहाँ जो फिक्र है, जो उनके यहाँ शायरी में जो बात आती है, वो दूसरे किसी शायर के यहाँ नहीं आती। जॉन साहब के यहाँ बहुत डिफरेंट चीजें हैं। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। अब यहाँ अगर मेरे जैसा कोई शायर हो तो वो कहता है कि ये जो तकता है आसमान को तू। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने यूं कहा है। और ये जो यूं है ना, इसका इस्तेमाल आप गालिब के यहाँ देखिए। मैं जॉन पे बाद में आऊंगा, पहले यूं के इस्तेमाल पे गालिब को देखिए। गालिब कहते हैं कि बोसे को पूछता हूं मैं, मुंह से मुझे बता के यूं। अब जब आप यूं कहेंगे तो बोसे की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, यानी जो यूं लफ्ज है, इसके अंदर एक एक बॉडी का, एक जुबान का, बदन बोली का एक पूरा जेस्चर आता है। तो यूं जो तकता है आसमान को तू, इस यूं के अंदर कोई चार तरह के यूं हो सकते हैं। आप अफसुर्दा हैं, आप मुतहय्यर हैं, आप हैरान हैं, परेशान हैं, आप इस्तफसार से, किसी इस यूं के अंदर सब जा सकता है। ये है जॉन साहब। जॉन कोई छोटा जी बंदा नहीं है। लेकिन अभी तक हमने जॉन की गजल को ही दरियाफ्त नहीं किया सर। जॉन की नज्म तो भी बहुत परे पड़ी है, जॉन की नसर अभी बहुत परे पड़ी है। आप फरनूद का मुताला कीजिए, जॉन के इंशाइये पढ़िए। वो सारी बातें तब की हैं जब, मतलब ये 40-50 साल कबल की, और वो आज भी आपको उसको अपनी मौजूदा सूरत हाल के साथ उसको वो आप रिलेट कर सकते हैं। जॉन पर काम नहीं हुआ। गलत अशार जो जॉन के हैं ही नहीं, वो जॉन के नाम से मशहूर हो गए, और उस पर फिर लोगों ने एक अलग अलग से बात कर दी गई। जॉन को तो छोड़े, अभी तो मुझ पर भाई किसी ने सही से काम नहीं किया। जॉन साहब तो फिर जॉन है। ये तो अभी तक ये कहते हैं कि चूंकि इसके बाल लंबे हैं तो ये जॉन को कॉपी करता है। और ये जॉन की पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप किसी जॉन के जो खानदान के लोग होंगे उनसे पूछिए, तो वो शायद उस बंदे का मुंह तोड़ देंगे जो ये बात कहता हुआ कि मैं जॉन को कॉपी करता हूँ। जॉन साहब और तरह के इंसान थे यार, और वो बहुत डिफरेंट शायर थे। ही वॉज वेरी वेरी डिफरेंट, ही वॉज वेरी यूनिक पोइट। मतलब अपनी तर्ज का वो एक ही आदमी था जो कहता है कि अपनी खलवत में मुखबरी के लिए मैंने खुद को जुदा जुदा भेजा। मतलब वाह वाह एक वाह। वर्ड है आदमी को, अगर आप उसके हवाले से देखें कि अपनी खलवत में मुखबरी के लिए मैंने खुद को जुदा जुदा भेजा। इस गजल के इतने खतरनाक शेर है, मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ पे। इतने खतरनाक शेर है इस गजल के। मतलब जॉन बहुत और चीज है सर। उसको कॉपी करना नामुमकिन है, उसके लिए आपको बर्बाद होना पड़ेगा। इतना हौसला किसी में नहीं है। वो एक ही बंदा था और वो एक ही है। बस गुजारिश ये है कि जॉन को अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपका आलिम होना थोड़ा सा जरूरी है। कि जॉन जिन तलमीहात का जिक्र करते हैं, जिन तशबीहात का जिक्र करते हैं रामूज के अंदर, जो उनकी नज्म की किताब है, वो जो नज्म है उसके लिए आपको जो उसमें जो तलमीहात आई हैं, वो सारी की सारी इब्रानी जुबान से और बाइबल, इंजील से और बाइबल से वो ली गई हैं। उसका जिक्र, उसका जो अंदाज है नज्म का पूरा, तो उसमें नजर आता है कि जैसे उस आदमी ने अहदनामा अतीक और जदीद घोल के पढ़ा हो। अब किसने किसकी बला जाने कि अहदनामा अतीक क्या है, अहदनामा जदीद क्या है, अहदनामा कदीम क्या है। जॉन पर बात करने के लिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़े कौन? वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो बस आप कहें कि फलां कॉपी कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, वो आपका काम है भाई, वो आप करें। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि जॉन कौन है। बिल्कुल, ये
बड़े प्यारे आगे से कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और बहुत अप्रिसिएशन और लव यू, और लोग आपको मतलब बहुत सारे हार्ट्स भेज रहे हैं, आपको भी कुछ नजर आ रहे होंगे। मुझे कुछ और भी नजर नहीं नजर आ रहे हैं, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक नज़म की बहुत फरमाइश आ रही है दरमियान में, लोग कह रहे हैं कि हमें शायरी सुनवाई जाए साथ साथ अपना। वो जो मैंने चूड़ा आख्या है, आपने एक नज़म लिखी थी, हाँ और उसमें एक माशरे का अलमिया बयान किया था। मैं चाह रहा हूँ कि नज़म सुनाने के साथ पहले आप उस अलमिया पे भी रोशनी डाल दें, जो कि एक माशरे में हर गांव देहात शहर में, हमारी जहनीत में, पढ़े लिखे लोगों में, कम पढ़े लिखों में, ये सब जगह एग्जिस्ट करता है, ये अक्रॉस द कंट्री एग्जिस्ट करता है। यार, तो उसके बाद फिर ये मेरे मोहल्ले का वाकया है। ये फजर से कुछ देर पहले, मैं आदत है मैं ज़रा देर से सोता हूँ, तो मैं बाहर बैठता हूँ, तो जब वो खाकरोब आते हैं तो वो फजर से कुछ देर पहले झाड़ू लगाते हैं। तो वो हमारे मोहल्ले के जो हैं, वो गली में साथ थोड़ा रहते हैं, यूसुफ मसीह नाम है उनका। तो बहुत सीनियर हैं वो, मतलब हम उनको चचा यूसुफ कह के बुलाते हैं। मैंने उनका नाम ले लिया यहाँ पे, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैं उनसे मतलब बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता था। तो वो अब जो भी उनका काम है वो उनका काम है यार। तो मैं उस दिन ठीक है, बिल्कुल सही। बाहर निकला, तो कुछ लोग उन पे, थोड़ा दो तीन लोग थे, वो उनको बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। वो बिल्कुल सहमे से ना झाड़ू पकड़ी हुई, वो बुजुर्ग आदमी है यार, वो बूढ़े आदमी है, लेकिन अभी वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, वो गली की सफाई करते हैं। ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा काम है, जिसको लोग कूड़ा उठाना कहते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। तो वो मुझे लगा जैसे, अब वो कुछ लोग थे, वो गुजर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुम नजर नहीं आता, तू चूड़े आ, ये और वो। मुझे लगा जैसे वो गालियां मुझे पड़ रही हैं, मुझे लगा वो जैसे वो मेरे लिए है। तो मेरे पास यही एक, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि मैं शायर हूं यार, मैं अपने गुस्से का, अपनी मोहब्बत का, अपने आंसुओं का इजहार मैं शायरी में कर सकता हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो नज्म अल्लाह ने मुझे अता की, तो जैसी वो आई तो फिर मैंने वैसे उसको कह दिया। तो ये उसका पस मंजर है। बाद में वो नज्म मैंने जाके उन्हें सुनाई, मैंने कहा ये नज्म आपके लिए है। तो वो रो पड़े, उन्होंने कहा कि तू कभी किसी मुशायरे पे जाए ना, तो उथे ए जरूर पढ़ी पुत्र। मैं कहा मैं पढ़ूंगा। मैंने फिर वो सुनाई मुशायरों में, और अल्लाह ने इज्जत दी, बहुत से लोगों ने वो सुनी। थोड़ी तवील नज्म है वो। और मैं अभी सफर करके भी आया हूँ फैसलाबाद से, थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, काफी लंबा सफर था आज जरा। तो मैनू चूड़ा आख रहे हैं, सच कहना है चूड़ा ही आ, तेरे घर दा कूड़ा जो मैं चुकदा वां, कूड़ा चुकण वाले आखिर चूड़े ही ते हुंदे ने। सुबह सवेरे मिठियां नींदरा मानण वाले उचिया भाईया, फजरी वेले हथ विच बौकर मूंह ते साफा, दिल विच बच्चियां दी रोटी दा सुपना लैके तेरियां गलियां विच फिरदा वां चूड़ा ही आ। की होया जे मेरे पुत्र डिग्री ले ली, है ते चूड़े दा पुत्र मैं भी चूड़ा, मेरे धी पुत्र भी चूड़े। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਲਵਾ ਗੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਮਲੀਚ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, एक मुस्लिम के अंदर चूड़ा कितों है। ये सवाल मेरा अपने आप से था। अकलियत जहां पर भी है ना नवीद साहब, वो यही है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे कहीं पर भी है, अक्सरियत उसके साथ यही करती है यार। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो ये काम, जो जिसे हम निचला तबका समझते हैं, मेरी शायरी में ये चीजें आपको बहुत मिलेंगी, पंजाबी जो मेरी नज़में हैं उसके अंदर ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि चूंकि मैंने तो सिर्फ एक ही शेर कहा है, किसने जीन्स करी ममनू, और मैं तो चूंकि जॉन की कॉपी करता हूँ, तो मुझे तो लोग उस तरह से नहीं जानेंगे। तो जो जानते हैं उनको पता है कि वो क्या चीजें हैं, कभी आप देखिएगा तो शायद मैंने कोशिश की है कि वो चीजें सामने आए, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ। मजी निजामी आए हैं, कह रहे हैं सलाम नवीद और अली भाई, सलामत रहें, मोहब्बतें आपको बहुत। और ये अब ये इनका जाहिर है कि फेक नेम है, पागल खोपड़ी, और कुछ और दोस्तों ने भी और कुछ खवातीन ने कहा है कि बलोचन सुना दें कोई
शायद मेरा ख्याल है कि ये आपकी नज़म है, मैं मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं ये माजूर मेरे खाऊं। शेर हैं, कुछ शेर हैं मेरे, उसका वो तज़किरा कर रहे हैं। तो वो ये है कि अच्छा ये भी बड़ा मुश्किल है यार, एक कैफियत से बाहर आके फ़ौरन दूसरी में जाना। मेरे लिए बड़ा ये मुश्किल होता है। ये बहुत बहुत अजीब सीन हो जाता है। मैं अभी तक उस नज़्म के अंदर ही हूँ, और मैं जब बात कर रहा था वो मेरे सामने उनका चेहरा भी मैं आ रहा है। मैं मैं आपके चेहरे के रंग बदलते फील करता, मैंने इसलिए आपको खींचा है कि क्योंकि वो फिर मैं उसी पे मजीद थोड़ा सा क्वेश्चन करने में रुक गया। मैंने कहा वो फिर एक डिप्रेशन में या चीजों में इंसान चला जाता है फेस में, तो इंटरव्यू में तो मतलब हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। मैं वो शेर सुना देता हूँ सर, कि एक फ़कीर की शुद्ध आँखों से एक बलोचन हार गई, जोगन बनकर पूछ रही है क्या मर्ज़ी सरकार की है, और क्या-क्या अक्लों शक्लों वाले उसके सामने आते हैं, आँख उठाकर भी नहीं तकती पक्की अपने यार की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शीरीन बलोच पूछ रहे हैं, आपने सराइकी में कोई शेर लिखा है? सराइकी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे को आंधी-ऊंधी कोई नहीं, तो मैं कोई ना कोई इसमें करता रहता। एक शेर है, एक मिसरे ही है, मैंने मिसरे कुछ कहे हैं हम सराइकी में। वो एक था कि तैकू कीवें डसावा, ए उमरा तो लंबा थकेड़ा है क्या, तू सराइकी नहीं जानता, रायगानी नहीं जानता। तो मैंने एक कोशिश की थी कि मैं सराइकी को भी उर्दू के साथ टच करूं। जैसे फारसी का उर्दू के साथ तज़मीनें बनती हैं, मिसरों पे तरकीबें लगती हैं, मिसरों पे मिसरे कहे जाते हैं, तो सराइकी को क्यों नहीं। तो फिर बाद में ये भी चलन बना। तो शुक्र है कि दोस्तों ने इस तरफ भी तवज्जो दी, कि बाद में फिर सराइकी को भी उन्होंने कहा कि सराइकी उर्दू को मिक्स करके भी कुछ लोगों ने नज़में कहीं, और वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ये एक शेर था जी जो मैंने कहा, तो मैंने पेश किया आपके सामने। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ भी आपसे सवाल होंगे, ठीक है? और ये एक साहब ने सवाल ऐसा कर भी दिया है जो मैं भी इस पे बात करना चाह रहा था। और ये एक दो इससे मिलते जुलते कुछ और सवाल भी आए थे, तो मैं सैंपल के तौर पे, इन्होंने कहा है कि मैं नाम नहीं लेता, इन्होंने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता। इन्होंने जेलसी फैक्टर के ऊपर बात की है, हसद के ऊपर, जो मौजूदा आजकल के शोरा में या आपके हम असर शोरा जिन्हें कह रहे हैं उनमें है। और वो नजर भी आता है, सोशल मीडिया की जीनत भी बनता है, पोस्टों में लड़ाई करने वाले भी हैं, करवाने वाले भी होते हैं चीजें सारी। आपके बारे में भी कंट्रोवर्सीज ऐसी आती रहती, शायद आप फलाने से खुश नहीं है, फलाने, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा। ये इस पे थोड़ा सा बता दें, ये भी हमें आज क्लैरिफाई कर दें, कम से कम ये इंटरव्यू का रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा ये बात जुमला, कि आपकी किसी से जलसी है, या किसी की आपसे है, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, या कोई आपको समझता है, या आप सबके साथ एक तरह रहते हैं। ये आज आप एक मौकफ हमें क्लियर क्लियर दे दें, इस वक्त भी यार सैकड़ों लोग हमें सुन रहे हैं। दोस्त, बात ये है कि इसके दो तरीके होते हैं, कि जो आदमी जिससे जेलस होता है ना, तो पब्लिक में उसके सामने वो मुर्दा हो जाता है, उसकी अच्छी बात पर भी उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, उसका चेहरे का ठीक रंग है। उड़ जाता है। ठीक है, मैं अगर किसी से जेलस होता तो वो मतलब सबके सामने होता। मैं मुझे अच्छा शेर सुना दें, शेर सुन के मेरी मौत हो जाती है। मैं ये नहीं देखता कि मैं इस वक्त सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पे बैठा हूँ या मैं कमरे में बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो जो किसी से प्यार है, दोस्तों से मोहब्बत है, वो तो यूट्यूब पे देख लें आप, वो पड़ी होगी, मेरे यार शेर सुना रहे हूँ, कोली जरीन उठ के खड़ा होकर इस्तकबाल करता है और सबके लिए दुआएं करता है। मुझे बदले में क्या मिला इस पे मैं बात नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे इसकी कभी गरज भी नहीं रही। मेरे लिए मेरे सीनियर्स की मोहब्बत बहुत काफ़ी है, इन लोगों का प्यार बहुत काफ़ी है। मुझे सर प्यार करना है, मुझे प्रेम करना है, मुझे जो है वो गुफ्तगू उस चीज़ पे करनी है। मेरी किसी से कोई जेलसी नहीं है, और अगर कोई मुझसे जेलस है तो मैं समझता हूँ कि वो शायद अल्लाह की अता से ही जेलस है, क्योंकि मेरा ज़ाती कमाल क्या है इसमें। मैं शेर कहता हूँ, आप भी शेर कहते हैं, अगर कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, हर किसी को करते हैं यार, मतलब मैं कोई पहला आखिरी शायर नहीं हूँ। तो मेरी किसी से कोई जेलसी नहीं है, मतलब शेर के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन ही नहीं है कि मैं कोई अच्छा शेर कहता हूँ और कोई मेरा बदतरीन मुखालिफ भी ये बात नहीं कर सकता कि अली के सामने हमने शेर पढ़ा हो और अली ने दाद रोक ली हो। सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक, ना कभी होगा। मुझे अपना पता है, ये मैं कर ही नहीं सकता, मतलब मेरी फितरत में नहीं है। अच्छा शेर सुन के, अच्छी बात सुन के मैं वैसे ही थोड़ा सा अपसेट हो जाता हूँ, मतलब मेरे अंदर से वो चीज़ निकलती है कि सुभान अल्लाह यार क्या बात कर दी है। मैं इसी तरह का बनता हूँ, तो मेरी किसी से कोई जेलसी नहीं है। मुझसे जेलसी कर गया है किसी को तो भाई अल्लाह उसका भला करे, मैं यही कह सकता तो ये फिर आपके बारे में ये नोशन क्यों है सोशल मीडिया के ऊपर, आपके जो फैंस के अंदर भी है, बाकी भी, कि अली जरियन बहुत मगरूर आदमी है। ये गरूर का हूँ। नहीं। टैग आप पे, चले जेलसी का तो छोड़ दिया, हमें बात क्लियर कर दी बात, जी लेकिन ये गरूर का टैग क्यों है आपके ऊपर? सर, मैं अब बहुत से मैसेजेस को अटेंड नहीं कर सकता। ठीक ये है। जो दोस्त, इनमें से कोई एक भी मुझसे पर्सनली मिला है, इनमें से कोई एक भी मुझसे पर्सनली नहीं मिला होगा।
اور میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر میسج کو اٹینڈ کروں, ہر کمنٹ کو اٹینڈ کروں. یہ خدا کی قسم ہزاروں میسیجز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں وہ پڑھ بھی نہیں پاتا. تو جن کے نہیں آتے رپلائی کچھ اس طرح, تو وہ شاید اس طرح بات کرتے ہیں کہ یار مطلب یہ بندہ بڑا مغرور ہے. میری کیا غرور ہوگی سر, میرا کوئی غرور نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا ذاتی کیا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی. میں بہت عاجز انسان ہوں, پیار کرنے والا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. اور میرے بارے میں آپ ایسا ہرگز مت سوچیے کہ میں کوئی غرور شرور, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کبھی رپلائی ہو جاتا ہے چیزوں کا, کچھ کبھی نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے دوست ایسا سوچ لیتے ہیں, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کو بہت سارے جو نکمے میری طرح کے ہیں وہ بھی اپروچ کرتے ہوں گے, تو ظاہر ہے ہر کسی کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے. لیکن جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے سچ میں سیکھنا چاہتے ہیں, اصلاح لینا چاہتے ہیں, آپ سے آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ شاگرد کرتے ہیں کسی کو یا اصلاح دیتے ہیں, یا یہ بھی بالکل مشکل ہے آپ کے لیے؟ اصلاح میں نے, اصلاح تو اگر مروجہ معنوں میں تو نہیں, لیکن ایسا ہے کہ مجھ سے جو میرے ہم عصر ہیں اور کبھی سینئر بھی, بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اور وہ مجھ سے کبھی کبھار کوئی لفظ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. یہ شاید ان کی مجھ پر محبت ہے, یہ ان کا مان ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تم کیا اس کے بارے میں کہتے ہو. تو یہ ان کا بہت بڑا مان ہے یہ میرے اوپر, جو دوست جو اس طرح ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی کو شاگرد واگرد نہیں کیا. شاگرد میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں, یہ سچی بات ہے. شاگرد کرنا آسان نہیں ہے. میرے جو سرکار ہیں سائیں جی ہیں, وہ ایک بار ایک جوان آ گیا, اس نے کہا سائیں جی مجھے مرید کر لیں. تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹا ابھی ہمارا نوکر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں. تو مرشد کا مطلب ہے نوکر ہونا. آپ کو اس کا 24 گھنٹے پہرا دینا پڑے گا. ہاں جتنی مجھ میں, اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس وقت کا عجیب و غریب سسٹم ہے, میں وقت نہیں دے پاتا, میں بہت لاؤبالی سے بندہ ہوں. تو کسی کا دل دکھ گیا شاگرد کر کے کہ بھائی میں تجھے سکھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ غلط ہے. ہاں آپ آئیں, مجھ تک جو پیغام آتا ہے میں وہ سنتا ہوں, میں پڑھتا بھی ہوں جتنا مجھے ہو سکے, اور کوئی بتانے والی بات ہو تو میں بتاتا بھی ہوں کہ بیٹا اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے کر لو. لیکن کبھی شاگردی وگردی کا ایسا کچھ نہیں. اب یہاں پر فیس بک پہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں, کچھ لوگ گالیاں لکھ کے بھیج دیتے ہیں مذاق کے طور پہ, تو میں اس کی کیا اصلاح کروں یار, پھر آپ مطلب وہ عجیب لگتا ہے. تو جو شعر ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے میں بتاتا بھی ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, تو وہ لوگ سیکھتے بھی ہیں. سیکھنا آپ پر ہے کہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی آپ کو پانی میں گھول کے پلا دے گا. شاعری پڑھیں, بس مطالعہ کریں اپنا, شاعری پڑھیں. شاعر آپ ہیں تو وہ آپ کے اندر سے نکل آئے گی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. احمد رضا انصاری نے میرے جیسوں کے لیے بات پوچھی, وہ کہہ رہے ہیں نزول خدا کی طرف سے شاعری دل میں اترے تو اس کو وزن میں کرنا کیا ضروری ہے, پلیز بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں سم ٹائم یار ایسا میں لگتا ہے نا شاعری بندے نے کو, شعر لکھ لیا ہے. نہیں, میں شاعری کو, جب میں شاعری کی بات کروں گا نا تو میں اس کے لیے وزن ضروری نہیں سمجھتا. غزل کی آپ اچھا. بات کریں گے تو وزن ہے. دیکھیے غزل ایک فارمیٹ ہے, ٹھیک ہے. شاعری جب آپ کہیں گے تو اس میں تو بہت کچھ ہے بھائی. اس میں تو پرندوں کا چہچہانا بھی شاعری ہے, اس میں جھرنوں کا بہنا بھی شاعری ہے, اس میں واہ ہواؤں کا واہ, چلنا بھی شاعری ہے, بچوں کی کیا بات. ماں کا پیار, بچے کی جو کلکاریاں ہیں وہ سب شاعری تو ہے. محبت جو ہے کسی کو نظر سے دیکھ لینا, سب دس از آل پوئٹری. لیکن when you are talking about a specific format like غزل, دین آپ کو رولز کو فالو کرنا پڑے گا. مطلب جب آپ ٹھیک غزل ہے. کہیں گے تو آپ کو وزن کو دیکھنا پڑے گا, بہور کو دیکھنا پڑے گا, اوزان کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ سب آتے آتے آتا ہے. مطلب آپ شعر وزن میں پڑھیں بس. وزن کو لوگ مسئلہ سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے تو سیکھا بھی ہے باقاعدہ بڑی ہمت سے. لیکن اگر آپ شاعر ہیں تو آپ صرف وزن میں شعر پڑھنا شروع کریں. جب آپ وزن میں شعر پڑھنا شروع کریں گے تو وزن میں کہنا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو رہنمائی مل گئی ہوگی. میرے سب کائنات بلوچ کہہ رہی ہیں کہ علی ضرور ایک ایسے انسان ہے جن میں غرور نہیں ہے, وہ لوگوں کو سراہتے ہیں ان کی کامیابی پر, اور وہ محبت کرنا جانتے ہیں. جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ان کے بارے میں بات ہی نہ کریں تو بہتر ہوگا. جناب ہمارا تو فورم ہی ایسا, ہم کسی کو بات سے نہیں روک رہے, اور میں نے نہیں روکا. یہ سب لوگ کھل کے کمنٹس کر رہے ہیں, حق میں کریں مخالف کریں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی شامل کروں. علی زریون کا دل بھی ان کی شاعری کی طرح بہت بڑا ہے, تو اور جواب دینے میں پھر یہ بھی آزاد ہے, کھل کے جواب دے رہے ہیں. تو میں جو ہے نا, ہم کسی کی ذاتی اظہار رائے پہ قدغن نہیں لگا سکتے. ہاں یہ ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سن تو رہے ہیں, ان کے جواب سن رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کا دل بدل جائے. سم ٹائم دور سے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی ملا نہیں آج تک ایسا شخص, تو ہو سکتا ہے ان کی براہ راست بات سن کے وہ اپنی رائے تبدیل کر لے. تو ہمیں معاشرے میں خوبصورتی پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور حسن نظر کہہ رہے ہیں کہ ایک آواز کی کمی رہے گی, پلیز سنا دیں. یار یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے, مجھے خود بھی بہت پسند ہے یہ شعر. یہ اچھا. حسن نے فرمائش کی ہے. حسن سلامت رہیں آپ. لوگ مجھ کو سراہتے رہیں گے,
लोग मुझको सराहते रहेंगे, एक आवाज की कमी रहेगी, है एक क्या बात, आवाज की। अच्छा, मैं क्या शेर बात। पसंद करने वाले से भी अपने दोस्त को पहचानता हूँ। कराची में एक बार प्रोग्राम था, तो वहां पर अली सैयदैन हमारे एक दोस्त हैं, वहां पर, वो अब पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर हैं, तो उन्होंने एक करवाया था प्रोग्राम। तो वहां पर मैं जब उनसे मिला तो मैंने पूछा कि आपने मुझे यहाँ बुलवाया है, तो किस क्या आपने चीज देखी या कोई ऐसा। उन्होंने कहा अली मैंने आपका शेर पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। तो वो शेर, मैंने कहा कौन सा सुनाइए मुझे शेर। तो उन्होंने वो सुनाया कि तुम नहीं जानते खुदा का हाल, तुम पे बीती नहीं है यकचाई। तो मैंने कहा यार आपको ये शेर पसंद है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर तो ठीक है, सही। तो ये शेर मुझे बहुत करीब है मेरे दिल के, जो इन्होंने सुना है, ये मुझे बहुत पसंद है ये शेर। हाँ, इंडिया से फरमाइश है ये, एक जाने हसीन थी, फूल चुन के लाती थी। मेरी फेवरेट बने गजल है, सुना दीजिए सर, मेरा मजा आ जाएगा। ये इंडियन है थोड़ा सा, उर्दू उनकी तो डिफरेंट है थोड़ी, वो मैं समझता तो हूँ, वो रात जब खुशनुमा हो उन्होंने, जाएगी। ये हाँ वो मुझे, हाँ मैं आपको सुना देता हूँ। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझ के गुस्सा उन्हें दिलाती थी। मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा, वो मुझको ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। और वाह 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 वाह, क्या ख्याल है, क्या बात, क्या बात। ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं हैं अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। और उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। है ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। और मैं मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी। सर, क्या क्या शहर तारी करने वाली मतलब ये शायरी है। क्या बात है, बहुत क्या कहानी है। मतलब आपने अगले शेर में पिछले का जवाब दिया है पूरा, मैं बता बहुत नहीं शुक्रिया। सकता। मतलब क्या, क्या बात है जनाब, और बहुत ही दाद मतलब आपको आ रही है इसके ऊपर। अच्छा, ये थैंक यू। मोहब्बत में बात होगी, बड़ा घिसा पिटा सा वैसे सवाल होता है, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा भी है, लेकिन ये कितने की मोहब्बतें की हैं आपने, और कितने का आपने जो है वो हिजर झेले, या एक ही मोहब्बत के ये 100 रंग हैं आप। नहीं, मैंने कोई बहुत मोहब्बतें नहीं की, या यार कैपेसिटी नहीं होती है। मुझे नहीं समझ आता कि मैंने शेर भी कहा था ना, तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, ये तू आपसे सुनना है बताए मैंने। क्या जाने दे। तो वो, पता नहीं, मोहब्बत मुझे लगता है कि जिबा होने वाला अमल है एक। लाइक आप हम्म एक बार कर लेते हैं, जब जब हम कहते हैं ना मोहब्बत करना, मतलब हम्म, उसमें करने में कुछ अमल आता है ना, डूइंग समथिंग, डूइंग, आप कर रहे हैं बिल्कुल कुछ। बिल्कुल सही उसका बात। मतलब बार बार चीज नहीं है, वो शायद कोई एक बार की चीज है। मेरा अपना जाती है, बाकी लोगों को शायद होती हो। मुझे जो मोहब्बत हुई है वो अभी तक मेरे वजूद का हिस्सा है। हम्म, मैं किसी से भी उस तरह से प्यार नहीं कर सकता अब, मैं कर ही नहीं सकता उस तरह मोहब्बत। ये मेरी अपनी कैपेसिटी, हो सकता है मैं बहुत कमजोर हूँ, हो सकता है मैं बहुत कोई निचले दर्जे पे अभी खड़ा हूँ। शायद वो बड़े लोग होते होंगे जो बहुत सारी मोहब्बतें कर लेते होंगे, अपने बस में नहीं है बॉस ये बात। मतलब मैं ये बात सीरियसली आपको कर रहा हूँ, ये निचोड़ लेती है आपको। ये जर्द रंग मेरे हाल की गवाही है कि इश्क सब्ज नहीं छोड़ता अगर हो जाए। अगर तो ये हो गया है तो फिर तो भाई अपने पास तो मसालेदार खबरें नहीं है इस मामले में। तो एक ही है बस, वही अंदर चल रहा है सीन सारा, उसी का सारा मामला। पता तो नहीं वो व्यूअर्स भी आप है। देख रहे हो, व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो आज क्लियर कर लें कि अली जरीफुन साहब की कोई बहुत ज्यादा मोहब्बतें नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुमकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा, आपने एक बात की, आपने शेर भी लिखा, वो गजल मैंने आपसे जरूर सुननी है सारी, वो बड़ी प्यारी। मैं उसे कहता हूँ कि कुछ आपकी जो शायरी का हिस्सा है वो यूथ को बड़ा एड्रेस करता है। मतलब मैं यूथ आपकी फॉलोअर भी है, और आम फहम जुबान में आपने पहले भी अर्ज की कि वो आपने उनके लिए जो लिखते हैं उनको समझ आती है, और वो फिर उसे दोहराते हैं चीजों को। तो यूथ, आप ये यूथ को आप सोच के टारगेट करते हैं, या अपनी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली मैच कर जाती हैं यूथ के साथ। सर मेरा एक फर्क है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ।
کبھی اس پر آپ غور کر لیجئے گا، جو بھی سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے پاپولر شاعری کر کے فیمس ہونا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ کیا ہے؟ پاپولر شاعری کیا ہے؟ پاپولر شاعری ہے بے وفائی پہ، اپنی ٹھیک ہے. غریبی کا رونا رونا، مسکین پونے کا رونا رونا. ٹھیک ہے، میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو نے میرے ساتھ وہ کر دیا. یہ پاپولر فکشن ہے، یہ پاپولر ٹھیک پوئٹری ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آپ نے کچھ الگ بات کی ہے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے اور آپ دنیا میں مقبول ہوئے ہیں. کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو، یہ پاپولر بات نہیں ہے سر. اس پہ میں نے گالیاں بھی سنی ہیں لوگوں سے. بالکل 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 صحیح بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے. یہ پاپولر بات نہیں ہے. یہ باتیں پاپولر ہوئی ہیں، پاپولر ہوں. باتیں کر کے شاعری نہیں ہوئی. یہ شاعری ہوئی اور مقبول ہوئی ہے. یہ میرا فرق ہے. یہ وہ بنیادی صحیح. فرق ہے کہ آپ مجھے دوسروں سے اگر تھوڑا بہت آپ مجھے الگ کر سکتے ہیں تو یہ وہ فرق ہے. باقی الحمدللہ میں نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے ذہن میں نہیں رکھا کہ یہ چیز پسند کی جائے گی. اللہ کا شکر ہے، میں جو کہتا ہوں میرے پیار کرنے والے اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کیا. میں کوئی اداکار نہیں ہوں اس میں، میرے پاس پروڈکشن نہیں ہے. میرے جذبے ہیں، جذبے بنا کے نہیں پیش کیے جا سکتے. وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی آتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور ان دوستوں کا پیار ہے جنہیں میرا کہا پسند آ جاتا ہے. باقی خیر ہی خیر. تیمور ملک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حیدرآباد سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے کے انہیں سلام دے دیں اور کہیں کہ میرے لیے تیمور کے نام لے کے میرا علی ضریون نام لے دیں اور کوئی شعر سنا دیں. تیمور تیمور نام ہے ان کا، تیمور ملک. جی جی، تیمور ملک. تیمور ملک، السلام علیکم بھیا. آپ کو سلام، آپ کو پیار، میرے بھائی، میرے دوست. آپ نے شعر کا کہا ہے تو شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مجھے باتیں نہیں تیری محبت چاہیے تھی، مجھے باتیں نہیں تیری محبت چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے یہ مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے. خوش رہی. کیا بات، کیا بات. یہ دیکھ لیں جناب، یہ بات انہوں نے اپنی سچ کر دی. آپ کے کمنٹس کے جواب میں بھی واقعی مصرا جو ہے نا وہ منہ پہ مار رہے ہیں آپ کو. محبت ہے، محبت ہے جناب آپ سب لوگوں کی. اور میں پھر معذرت کرتا ہوں، بہت سارے کمنٹس ہیں میں نہیں لے پا رہا ہوں. حسیب بشیر کہہ رہے ہیں کہ علی عہد کے سب سے منفرد شاعر ہیں. علی بھائی کا اسلوب، شخصیت کا کوئی جواب نہیں. علی بھائی کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. بھائی جیو آپ. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے کی چاہت ہے، فیصلہ آباد میں کوئی ملنے کا طریقہ بتا دیں. آپ ملتے ہیں یا ملاقات ممکن نہیں ہے بالکل لوگوں سے؟ ان دنوں تو ممکن نہیں ہے. میں آج 1.5-2 مہینوں کے بعد گھر سے آیا ہوں. اسلام آباد میں ہوں ابھی. کچھ دوستوں نے آنا تھا، یاسر اور اقرا نے، وہ آئے تھے تو ان کے ساتھ میں ادھر آ گیا. تو یہ میں ابھی 2 مہینوں بعد آیا ہوں، اور وہ بھی ہم خاصے مطلب ایس او پیز کے ساتھ سفر کر کے اس طرح ہم آئے ہیں. تو ابھی یہ حالات تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک سلسلہ شروع کروں گا عنقریب. فیصل آباد میں ایک اسٹوڈیو بنانے کا میرا ارادہ ہے، جگہ لے لی ہے اس کے لیے. تو وہاں پر میں کلاسز کا بھی اہتمام کروں گا، جس میں ہم شاعری پہ بات کریں گے اور آرٹ پہ بات کریں گے. جس میں جو بھی دوست جو آرٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ آئیں گے، اس پر بات کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں ہم ایک لیکچر کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. وہ عنقریب تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد ہم کریں گے. اچھا صاحب، آپ نے پاپولر موضوعات کی بات کی، پاپولر شاعری کی بات کی. تھوڑا سا ہم ذرا کچھ پاپولر شاعری اور شاعرات اور شاعروں پہ بھی ڈال لیتے ہیں نظر. کچھ سال 2 سال پہلے ایک تھوڑی سی کنٹروورسی ہوئی، آپ نے پوسٹ بھی لکھی. میں نام ونس اگین نہیں لیتا ہے اخلاقاً کسی کا. وہ آپ نے لکھا کہ میرا اصل میں سارا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ایک شاعرہ ہیں اور ان کی بالکل باوزن نہیں ہے چیزیں، اور راتوں رات اچانک جو ہے وہ مطلب چیزیں وزن میں آ جاتی ہیں، کتاب بھی چھپ جاتی ہے، سارا کچھ. موضوعات یہ کنٹینٹ کیسا ہے اس سے ہٹ کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی ہی ایسا ہے کہ کچھ شاعر حضرات دوسروں کو کلام لکھ کے دے رہے ہیں کسی سرٹن فائدوں کے بدلے، کوئی بھی بینیفٹس، چاہے وہ مانیٹری ہوں یا دوسرے ہوں. تو یہ جو اتنی شاعرات کا اچانک سے ظہور ہو رہا ہے اور کتابیں چھپ رہی ہیں اور پاپولیرٹی ہو رہی ہے، آپ کے 40,000 فالوور ہیں تو لوگوں کے 60,000 فالوور مطلب اس پہ ہو رہے ہیں. تو یہ پھر جنون لوگوں کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے کیا؟ اس کو بھی ایک انڈسٹری بنایا جا رہا ہے کیا؟ اس پہ کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو فالوورز کی بات میں بتا دوں، 40,000 تو میری آئی ڈی پر ہیں جو میرے ہاں جی، آئی جو ڈی پہ میں آئی ڈی کو آئی ڈی سے کمپیئر کیا میں نے. باقی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہاں. اور ایوری فالوور از ناٹ یور فین.
ریمبر دس کہ جو بھی آپ کا ہر فالوور آپ کا فین نہیں ہوتا, بہت سے لوگ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے کے لیے بھی آتے ہیں. لکھ کر دینے کا جہاں تک سوال ہے تو بھائی یہ تو شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے. جتنے بھی شاعر آج تک ہوئے ہیں, کسی نہ کسی مد میں, کسی نہ کسی نظریے میں کسی نہ کسی کو لکھ کر دیا ہے. تو یہ تو ہوتا آ ٹھیک رہا ہے. ہے, یہ نہیں آج کے شاعری شروع سے ہے, یہ حصہ ہے, غلط ہے, اچھا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ شاعرات کا, تو ہر شاعرہ نان جینوئن نہیں ہے. بہت سے اچھا لکھنے والی لڑکیاں ہیں جو اچھے گھروں سے ہیں, ان کا جینوئن ہونے کا آپ کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان پہ گفتگو کریں, ان سے شعر پہ, آرٹ پہ, شاعری پہ, وہ آپ سے بات کریں گی. کیونکہ نان جینوئن آدمی ہوگا جو خاموش رہے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بہر کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسے وزن کا معلوم ہی نہیں ہوگا, اسے اوزان کا نہیں اتنا پتا ہوگا, اسے چیزوں کا اس طرح ڈیفائن نہیں وہ کر سکتا ہوگا. یہ نان جینوئن آدمی کی پرابلم ہوتی ہے. لیکن مجھے فزکس کا پتہ ہی نہیں, میں اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاتا پھروں, کوئی بندہ مجھ سے مساوات پوچھ لے تو میں کیا بتاؤں گا اس کو کہ بھائی یہ کیا ہے یا کس طرح. یہ چیزیں ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں, کچھ شاعرات کو یا کسی کو بنایا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. یہ غلط کام ہے, لیکن اس کا کچھ بھی یہ کر لیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آج یا کل وہ بھید کھل جاتا ہے تو کیا ملتا ہے انسان کو؟ کچھ بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو اور آگے آنا چاہیے. یہ لوگ آگے آئیں گے تو جینوئن آدمی سامنے آئے گا. یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. کسی کو برا مت کہیں, جو غلط کام کر رہا ہے وقت تو اس کا فیصلہ کرنے دیں, وہ خود ہی کر دے گا. آج جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں, سوائے لطیفوں کے حصہ بننے کے اور کیا ہے ان کے پاس؟ سر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جو شعر کہہ رہے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں. سر یہ انڈیا سے کوئی کامنٹ آیا, میں گورمکھی نہیں پڑھ سکتا, آپ پڑھ سکتے ہیں تو ان کا جواب دے دیں, نہیں تو پھر اگلے پہ چلتے ہیں. مجھے ہندی گرمکھی پڑھنا نہیں آتی. آپ پبلش تو کرتے ہیں اس رسم الخط میں اپنی اکثر نظر. دیتے ہیں وہ میرے بہت سارے, ایک انعام آزمی ہے, میں ان سے کہہ دیتا ہوں, بڑا پیارا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, تو اس کو اردو اور ہندی آتی ہے, تو میں اس کو بھیج دیتا ہوں. میں پہلے رومن میں لکھتا تھا, میں نے کہا کہ آپ علی بھائی رومن میں مت لکھیں, آپ ہندی میں لکھ دیں, کیونکہ میں جو انڈینز دوست ہیں ان کے لیے رومن میں لکھتا تھا. تو اب وہ مجھے لکھ کے بھیج دیتے ہیں, تو پھر اس کو میں اس کے ساتھ ایڈ کر کے لگاتا ہوں. مجھے یہ جو پراسرار خوبصورت زبان بھاشا ہے یہ مجھے پڑھنے نہیں آتی ہے. تو ٹھاکر وشال صاحب, اگر آپ ابھی تک ہیں ہمارے ساتھ تو آپ اس کو رومن میں لکھ کے جو یا انگلش میں لکھ کے بات کو کر دیجئے, تو ہم علی زرین کو یہ آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. ریحان شیان کہہ رہے ہیں کہ پلیز وہ نظم سنا دیں جو آپ نے جان ایلیا کے لیے کہی تھی. وہ ان کی ولادت پہ میں نے کہا تھا, عاشقاں جشن ایلیا آیا, شاعری تیرا دیوتا آیا. وہ مجھے یاد نہیں ہے, وہ مطلب کافی طویل ہے, اور اس وقت میرے ذہن میں جو ہے نا وہ کچھ شعر ہیں کہ مرقد جان پر گیا تھا تو, فاتحہ پڑھ کے ہی چلا آیا. مرقد جان پر گیا تھا تو, فاتحہ پڑھ کے ہی چلا آیا. برسرے عرض شاعری زریون, جان ایسا نہ دوسرا ہے. واہ یہ ہے واہ 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 واہ, کیا بات, کیا بات, یہ. کیا بات. شکیل خان شکو کہہ رہے ہیں کہ سویڈن سے میرا سلام پیش کیجئے. جناب کر دیا ہم نے سلام آپ کا پیش. اور سید مزمل رضوی نے آپ کی پرسرار بھاشا کے لفظ کو انجوائے کیا ہے. اور ٹھاکر وشال کہہ رہے ہیں کہ ہیلو سر, آئی ایم یور فین فرام انڈیا, میرے لیے کچھ کہہ دیں. اور علیانو خان علیانو خان جی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نجف زادی پڑھ دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نجف زادی کیوں نہیں پڑھوایا, ہم مایوس ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں سے کچھ عطیہ کر دیں. نجف زادی, اچھا. یار میں کیا عرض کروں, مطلب میرے لیے تھوڑا سا نا وہ ایک چیز ہے, پتہ نہیں یار آپ اس کو کیا سمجھو. لوگ پہلے مجھے اداکار کہتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ ایکٹنگ بڑی اچھی کر لیتا ہے. سر وہ میں تو نے آنا تھا اس پہ, وہ جو لیبل جو لوگ لگاتے ہیں, میں نے اس پہ آنا تھا. میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, میں نے کہا ذرا ایک ہی طرح کے سوال نہ ہو جائے نا. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, خیر اس پر بعد میں بات کریں گے. پہلے اس نظم کی ایک میں فرمائش سر آنکھوں پر, میں اس کو ٹال نہیں سکتا. اس بات یہ تو میرے لیے عبادت. میں تھوڑا سا ایک لمحہ لے لوں میرے خیال لوگوں کو. وہ اصل میں جو کسی بھی جینون آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسے زون چینج کرنے پڑتے ہیں. آپ کے لیے تو وہ صرف سنانا یا بولنا ہوتا ہے اپنے یوٹیوب کی کلپ کی طرح, لیکن جو ایکچوئل جب آپ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ ڈفرینٹ زون ہوتے ہیں. تو وہ ایک کلام اپنا سنانے کے لیے وہ اسی زون میں چلا جاتا ہے, تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے یہ سوئچ کرنا. اس لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آتی ہے. یہ کوئی ڈھونگ یا وہ نہیں ہوتا ہے,
تو لیکن علی بھائی پھر بھی میں زیادہ اس لیے ایک ہی طرح کی چیزوں میں نہیں کھینچ رہا, میں ٹاپک اس لیے سوئچ کر رہا ہوں کہ لائٹ موڈ میں بات رہے, ہنستے ہنستے ہم بات. میں پیش کر دیتا ہوں جی کہ سر مدینے کی طرف رخ ہے, علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. نجف زادی مدینے کی طرف رخ ہے, علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. نجف زادی خدا نے آدمی میں روح پھونکی, مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی خدا نے آدمی میں روح پھونکی, مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی تیری سردار آنکھوں میں اداسی کے ہزاروں شبد روشن ہیں, اداسی کی سلیبوں پر تیرا جتنا سفر ہے اور سفر کے جتنے قریے ہیں وہ میرے دل سے گزرے. نجف زادی دیار سبز کی جانب سفر کرنے سے پہلے سرخ سطریں ساتھ رکھ لینا, جہاں پرسے کی حاجت ہو دلاسے کے لیے کاندھا نہ ہو کوئی, علی کا نام لینا اور وہاں یہ نظم پڑھ لینا. نجف زادی مدینے کی طرف رخ ہے, علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت. سر کیا آپ کا یہ شاعری ہے, یہ سلام ہے, یہ کلام ہے, یہ کیا چیز ہے, مطلب کس صنف میں, سر آپ خود ہی بتا دیں کس صنف میں آتے ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے خود کچھ نہیں پتا اس کا, پتہ نہیں یار. میں ایک چیز میں بہت بلیسڈ ہوں نوید, مجھے پیار کرنے والے بہت ملے ہیں یار, میرے سائیں نے مجھے اتنا نوازا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یار. ہر مسلک سے, ہر مذہب سے, ہر قوم سے اس قدر محبت مجھے ملی ہے کہ میں ساری زندگی میرا سر سجدے میں رہے نا تو اس کا شکرانہ نہیں ادا ہو سکتا. آپ کبھی باہر جائیے, ابھی میں آ رہا تھا رستے میں تو یاسر اور اقرا دیکھ رہے تھے کہ یار کس طرح لوگ محبت کرتے ہیں, کس طرح سے پیار کرتے ہیں, والہانہ محبت کرتے ہیں. آدمی کا دل ہی نہیں کرتا کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کو سر, جب آپ اس طرح سے نوازے گئے. یہ مالک کا بڑا احسان ہے, اسی کرم ہے اس کا, الحمدللہ رب العالمین. بس اسی کا شکر ہے مولا کا کہ لوگ پیار کرتے ہیں اور کچھ نہیں. یہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شہرت کو کیسے, مطلب پرسنل ایکسپیرینس کیسا ہے شہرت کے ساتھ, اس کے پلس اور مائنس دونوں سائڈز کیسے ہینڈل کرتے ہیں یار. شہرت کبھی کبھی اچھی بھی لگتی ہے, اچھا لگتا ہے لوگوں کا پیار کرنا. میں پہلے بھی بہت کوئی باہر جانے والا بندہ نہیں تھا, میں صرف اپنے پروگرامز کی وجہ سے باہر جاتا ہوں. جو میرے قریبی دوست ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کمرے کا آدمی ہوں, حجرے کا آدمی ہوں, میں بازار کا آدمی ہوں نہیں. تو کبھی باہر جانا ہو یا لوگوں کا ملنا اچھا لگتا ہے, برا نہیں لگتا مجھے. کبھی بہت سارے لوگ آتے ہیں, باہر بیٹھا ہوں تو لوگ سیلفیز کے لیے آتے ہیں, تو میں نے کبھی نہ نہیں کی کسی کو, چاہے میں روٹی کھا رہا ہوں, چاہے میں کھانا کھا رہا ہوں یا کچھ بھی, تو میں بسم اللہ کہہ کے ان کو کہتا ہوں جی بسم اللہ آپ آ جائیں. اور لوگ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں, مجھ سے کبھی کسی نے آج تک بدتمیزی نہیں کی, کبھی کسی نے آگے جملہ نہیں کسا, کبھی, نیور ایور ان ہول لائف, مطلب جب سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہوں. میں کوئی پہلا نہیں ہوں جو فیمس ہوا ہوں, میں آخری نہیں ہوں, مجھ سے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے, مجھ سے پہلے بہت سارے تھے. تو بس اللہ عزت بنائے رکھے, یہی ایک بات ہے. اور صاحب اس میں کیا ہے, کوئی غرور نہیں, کوئی ایسا کچھ نہیں, بس اس کی رحمت ہے. کوئی نقصان ہوا ہے اس کا مشہور ہونے کا, کبھی کوئی پرسنل لائف خراب ہوئی ہے یا نقصان محلے میں بہت ہو گیا مطلب باہر کہیں آنا جانا ہو, وہ رشتہ دار کے جنہوں نے کبھی شاید اس طرح سے جانا نہیں تھا, ان کے بھی فونز آتے ہیں کہ ہمارا فلاں دبئی بیٹھا ہے, وہاں بیٹھا ہے, وہ مان نہیں رہا کہ تم ہمارے عزیز ہو, تو ایک ویڈیو بنا کے بھیج دو. تو یہ تھوڑا سا مزہ آتا ہے ان چیزوں میں, آئی انجوائے دس تھنگ, تو اچھا لگتا ہے. نقصان تو کوئی نہیں, شکر اللہ کا, بہت مزیدار سین ہے, پیار ہے. اچھا سر, آپ نے نام لیا ہے تو وہ ہستیوں کا, تو اب وہ فرمائش آ گئی ہے, وہ کہ ناد علی پڑھتا ہوں, وہ سرکار یوں ہی وہ بار بار, وہ بہت سارے لوگ اب شروع ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کلام اس میں سے میں ہدیہ کریں. آگے چاہوں کہ ہر ایک جابر سے انکاری رہے گی, ہر ایک جابر سے انکاری رہے گی, محبت حمد ہے جاری رہے گی, یوں ہی واہ, ناد علی پڑھتا رہوں گا,
यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा, मेरी ललकार दो धारी रहेगी। और भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, अदाकारी अदाकारी रहेगी। भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, अदाकारी अदाकारी रहेगी। और अली, एक शेर ऐसा सुन लिया है, कई दिन तक तो सरशारी रहेगी। वाह वाह शुक्रिया। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैं कैसे, मतलब जो लोगों के आते हैं ना, जो वाह वाह वो आती तारीफ में, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप उसे अपने तखय्युल को जरा बुलंद करके आप सोच समझ लें कि आपको पता है कि लोग कैसे आपको सराहते हैं, आप जब सुनाते हैं कुछ तो। सादिया मोहब्बत है नजरीन इनकी। कह रही हैं कि आप मेरे मोहल्ले के अली, मैं भी आपके मोहल्ले के करीब रहती हूँ। और बिस्मिल्लाह कबीर साहब। कबीर शुक्ला कह रहे हैं, अपनी इश्क की छोटी सी कहानी बताइए, कैसे हुआ आपको मोहब्बत, कैसे पता चला कि यही असली मोहब्बत है। यार, दिस इज वेरी मच पर्सनल थिंग। आई थिंक ये चले चले, छोड़ना चाहे तो दीज ठीक है, थिंग्स वो आर आपकी वेरी मच चॉइस है। पर्सनल। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस। मैं छोड़ने को मानता नहीं हूं ना, मैं क्या करूं। मैं छोड़ने को मानता नहीं हूं। मैंने कभी कुछ नहीं छोड़ा आज तक। मैंने ना सवाल में ऐब नहीं होता। जवाब ना हो तो वो ऐब है। सही। नक सवाल में नहीं है, जवाब नहीं है तो वो ऐब है, ये मैं बात मानता हूँ। तो मोहब्बत ये सारी जिंदगी होती रहती है। अभिषेक नाम है जिन्होंने पूछा है। कबीर शुक्ला, शायद इंडिया कबीर से हैं शुक्ला ये। जी। वो शुक्ला से मुझे अभिषेक शुक्ला याद आता है। भारत का एक नौजवान शायर है, बहुत अच्छा शायर है वो। कमाल शेर कहता है वो नौजवान। अल्लाह उसको सलामत रखे। तो शुक्ला, ये होती रहती है मोहब्बत आपके अंदर, एक सफर जारी रहता है। आपको कैसे पता चलता है कि अब आपको भूख लग गई है? आपको कैसे पता चलता है कि अब मुझे प्यास लगी हुई है? आपको कैसे पता चलता है कि यार मैं थक गया हूं? बिल्कुल ऐसे ही ये पता चलता है कि ये मोहब्बत सच्ची है। आप रुक जाते हैं। आपकी शिद्दत, आपकी तलब, आपका इर्द गिर्द का मंजरनामा गायब हो जाता है। आपका सिर्फ वही चेहरा फोकस है, वो याद फोकस है। और अगर आप इसको कोई धार्मिक बात ना समझें, कोई मजहबी बात ना समझें, तो हमारे कुरान में एक आयत है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक जो सलात है वो आपको फहाशी और बुरी बातों से रोक देती है। तो सलात सल्ली से है, याद करने से है, याद कायम हो जाती है। मोहब्बत भी मेरे लिए एक इसी तरह की शय है कि जो आपको और बहुत सारी चीज़ों से रोक लेती है। कम अज़ कम मेरा ये तजुर्बा है कि इसका ये इतना अमल होता है। तो वो आपको बदलती है। अगर मोहब्बत आपको उस तरह से तब्दील नहीं कर रही, देन यू आर डूइंग समथिंग एल्स, दैट्स नॉट लव। वो कुछ और चीज़ है जो आप कर रहे हो, वो प्यार नहीं है। प्यार में एक तो ये चीज़ नहीं होती कि जैसे मैंने शेर में भी कहा था, अब ये भी बहुत और तरह की बात थी जिसको लोगों ने समझा कि ये तो पॉपुलर बातों के खिलाफ बात है, लोग तो इस तरह की बात करते नहीं, वो तो दूसरी तरह से कहते हैं। जबकि मैंने ये कहा था कि मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं। वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये मोहब्बत है। मोहब्बत सही। जो है वो प्रॉपर्टी बना लेने का नाम नहीं है कि यू आर माइन। मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत एक और चीज़ है। जैसे ये ग्लास है पानी का, ये मेरे सामने इस सही। वक्त, ठीक है। बिल्कुल। मैं जब कहूँ कि यार मुझे इस गिलास से मोहब्बत है, बात यहाँ पर खत्म हो गई। मसला शुरू होगा कि ये गिलास मुझे चाहिए। अब चाहिए का ग्राउंड बहुत बड़ा है भाई, उसमें आप अकेले नहीं हो। तो ये चाहिए से फसाद शुरू होता है। जब आप मोहब्बत कर लेते हैं तो मोहब्बत उसी वक्त आपको मिल जाती है। मैं ये समझ। अदनान बलोच बहुत देर से मैसेज में मैसेज कर रहे हैं, मेरे लिए वो जमाने बदल के आती है ये गजल। तो ये कह मैंने रहे अभी हैं कि सुनाई ये कि हर एक रूप अनोखा था उसकी हैरत का, मेरे लिए वो ज़माने बदल के आती थी। और मैं तेग लेके निकलता तो लोग देखते थे, वो इसमें पड़ती थी और भीड़ छटती जाती थी। ये भी गज़ल मैंने सुनाई है, उसके शेर हैं जो कह रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि एक तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो गई है। 1 घंटा, सवा घंटा हम बात कर रही हो, मेरा हाँ गला जी, भी जो खुश्क। काफी। तो बहुत मोहब्बत। चले, बहुत सारे सवालात चीजें वो भी रह गई हैं। जाते यार जाते जिंदा, कोई आवाज। मैंने कहा यार जिंदा सोहबत बाकी, हाँ, इंशाल्लाह। जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो तो आपसे होती रहेगी। कोई आखिर में कोई पैगाम है लोगों के लिए, कोई चीज, कोई कुछ भी, माशरे की किसी भी बात पे कुछ कहना चाहें। यार जज करना छोड़ दो यार, बस जज ना करो। राय कायम करने में जल्दी ना करो। सुनी सुनाई सही। बात पे ना करो। आप किसी भी मजहब से हैं,
کسی مسلک سے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرے فیس بک پہ مجھے 2007 سے لے کے آج 2020 تک اتنے برس ہو گئے ہیں. میری وال دیکھیے گا، آپ کو میری پوری وال پہ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، میں کسی کی نہیں دوں گا، کبھی کسی آدمی کے بارے میں آپ نے نیگیٹو بات نہیں سنی ہوگی. مطلب صحیح. کسی کو گالی، کسی کے خلاف کردار پر، ایسا کچھ نہیں. آپ شاعر ہیں، شعر کہیں، آپ کا کام شعر کہنا ہے. آپ کے شعر میں اتنی بات ہونی چاہیے کہ لوگوں کو لگے جا کے، جو جس کا کام ہے وہ کرے. تو یہ اچھی بات ہے. اور جج کرنا چھوڑ دو یار کہ کون کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح. ٹرینڈنگ میں مت پڑو. یہ ٹرینڈنگ جو ہے یہ ہمیں بگاڑ رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز کا. فیس بک پہ ایک بات آتی ہے اور ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے یار. یہ اپنے آپ کو جانیے، دیکھیے، خود کو پیار کیجیے، تب آپ لوگوں سے پیار کرنے کے قابل ہو سکیں گے. بس یہی میری بات ہے. اور محبت کیجیے سب صحیح سے. سے. یہ اچھا، ایک مجھے یہ بتائیے کہ آج تک 21 سال ہو گیا، آپ کی کتاب کیوں نہیں آئی؟ میں یہ سوال بہت دیر سے پوچھنا ہاں، چاہ رہا تھا. کتاب کا 5 بار پروگرام بنا ہے، بھارت سے ہوا، بہت مرتبہ میری کمپوزنگ ہو چکی ہے، سب کچھ ایوری تھنگ، ٹائٹل بن گیا تھا وہاں سے. لیکن پھر میں نے ان کو نہیں چھپنے دی. میں نے کہا یار ابھی ٹائم نہیں ہے. لیکن ابھی جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ آئے گی مارچ تک، یہ کرونا صاحب آ گئے تو وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی. تو اب یہ ذرا بھائی صاحب جان چھوڑے دنیا کی، یہ دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میرے سائی نے چاہا تو اس کو ہم کریں گے. صرف کتاب نہیں آئے گی، اب تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی آئے گا، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ انشاءاللہ اچھی چیز آئے گی دیر میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے. چلیں. اور ہمیں جاتے جاتے ایک آخری وہ غزل وہ پوری کر دیجیے، جانے دے والی. تو یوتھ بہت ساری ہمارے ساتھ ہے، ان کے دلوں کو لگتی ہے وہ. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا، جانے دے. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا. اب یہ بھی بات بہت مختلف تھی. اس سے پہلے جو بات آتی تھی وہ یہ تھی کہ جس کو چھو لیا جائے اسے چاہا نہیں کرتے. یہ بہت ہٹکے بالکل بات تھی. بالکل. یہ بڑا آپ کی شاعری میں لمس اور جسم بڑا آتا ہے، جسم و اسم کو وہاں ملانے والا نہیں. تو میں بالکل آپ اس کو. وہ جو نظریے کے ساتھ آتا ہے، وہ اس نظریے کی بات ہو رہی ہے کہ پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا، جانے دے. قربت لمس کو گالی نہ بنا، جانے دے. اور تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے. اور جانتا ہوں کہ تجھے کون سی مجبوری تھی، جانتا ہوں کہ تجھے کون سی مجبوری تھی، اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا، جانے دے. اور آج کے دور میں بھی اپنی محبت کی طرف کوئی جاتا ہے تو از راہ خدا، جانے دے. چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا، جانے دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. تھینک یو سو اور مچ. یقین کریں کہ جو یہ آپ کا آخری شعر بھی ہے، اس نے بھی بڑے لڑکوں کو حوصلہ دیا. حوصلہ دینا چاہیے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاعری میں موت کو ترویج مت دیں. شاعری میں موت کی ترویج، شعر دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں نوید بھائی. بعض اوقات آپ کو بالکل. پتہ بھی کیا نہیں ہوتا بات اور کی، وہ کیا وہ بات کی، پوری. کیا بات کی. تو یہ مالک سے ہر مرتبہ احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کو پروموٹ کریں، محبت کی سرشاری کو پروموٹ کریں، مایوسی مت پھیلائیں یار. بہت کچھ ہے لائف میں. تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا بھی، آپ کا بھی نوید. بہت محبت کہ آپ نے اتنا، میرا اس سے پہلے اتنی اچھی گفتگو اور کھل کے میں نے کبھی نہیں کی، کسی نے ایسے سوال پوچھے نہیں. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ سر تمہیں ابھی سلامت تو رکھے. سوال میرے اور لوگوں کے رہ گئے ہیں، اور میں احاطہ نہیں کر سکا کمنٹس کا، ماشاءاللہ آپ کی فین فالوئنگ کا، چیزوں کا. اور ابھی تو مطلب وہ ٹاپکس رہ گئے. میں نے تو ابھی آپ کو وہ تھوڑا سا شدت پسندی پہ، چیزوں پہ، وہ کچھ اور لبرل گروپس پہ، بہت سے نظریات ہیں جن پہ چھیڑا نہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ابھی بھی مطلب اللہ تعالیٰ تازہ دم ہوں. پھر کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آج. ضرور. ہاں جی. انشاءاللہ آج ہم نے تھوڑا سا آپ کی جو ذات کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا ہے. انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ پھر کریں گے جس میں جو ہے نا وہ معاشرے کے اوپر ہم بات کریں گے، صرف معاشرتی رویوں پہ، اس پہ ذات، اس میں بالکل صحیح. گفتگو انشاءاللہ رکھیں گے. بہت شکریہ سب لوگوں کا، بہت شکریہ. سینکڑوں لوگوں کے سینکڑوں کمنٹس ہیں اور میں ان کا مطلب مشکور ہوں. آج نام لینا بھی ممکن نہیں ہے. علی زریون نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے، اور ان کے میں آپ مہمان آئے ہوئے ہیں. چاہتا ہوں آپ سب دوست جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے کسی کا کامنٹ شو نہیں ہو رہا، نہ کسی کا نام شو ہو رہا ہے. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا میرا پران ہے آپ لوگ. آپ لوگوں کی وجہ سے میں آپ ہی ہوں اور میرا اس میں کوئی نہیں ہے. جب آپ مجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. جس سے محبت کرتے ہیں محبت کیجئے. خفا ہے منا لیجئے، یا اس کو ذرا سائڈ پہ کر کے ناراض مت ہوئیے کسی سے یار. اینڈ آئی ریئلی لو یو آل آف یو.
اللہ صحیح سونا آپ کو سلامت رکھے, بہت خوش رکھے, جیتے رہیے, بہت آداب اور بہت پیار. لو یو. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ حافظ, اللہ حافظ. خدا. بائے بائے.